یہ چاند گرہن سال میں 2 دفعہ لگتا ہے, سورج گرہن 2 دفعہ لگتا ہے, اور لگتا ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند گرہن کا یا سورج گرہن کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں. بر صغیر میں سارے جو لطیفے ہیں وہ بیگم پہ ہیں, اور ساری شاعری مشوقوں پہ ہیں, ساری زیادتی نہیں ہے. نکاح ٹوٹے, منگنیاں ٹوٹی اور لڑائی جھگڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, اسپیکولیشن پہ, ٹھیک ہے. میں اکثر بچیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے 2 رول ہونے چاہیے, ایک ماں کا اپنے خاوند کو, نمبر 2 اس کو ہر خواہش اس کی خوشی پوری کرتی ہو. ایسے ستمبر مکن چل رہا ہے, گرمی کیوں نہیں مک رہی ہے سر؟ اکتوبر کا مہینہ آ گیا, اکتوبر اسموگ شروع ہوگی, سارے محکمے جاگ پڑیں گے, خاص طور پہ جس کا کام ہے انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ. حقوق العباد اور رزق بانٹنا, یہ حقوق العباد آپ کی قیامت والے دن نمازیں سب اللہ نے بخش دینی, حقوق العباد آپ کو نہیں بخشنے. 11 جنوری سے بعد نا آپ دیکھیں گے کہ حالات ایک دم بہتر ہونے شروع. لیکن پچھلے 1 سال سے کہا جی یہ جنوری میں عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں, ایک مریم کا ایک پرابلم جو ہے نا وہ اس سے نکل جائے نا تو اس کا بڑی بلے بلے ہو جائے گی. میرے پاس سارے ایم این اے ایم پی اے منسٹر بھی آتے ہیں, یقین کرے دے آر ابیوزنگ, کہتے ہیں وہ ملتی نہیں کسی کو. مریم بی بی جو ہے وہ سٹارز ان کے کیا کہتے ہیں, نکال لے گی 5 سال اپنے پورے. زرداری صاحب چلیں گے, سب کریں گے, لیکن ان کو اگر ہوا کچھ تو ہیلتھ ایشو آئیں گے, باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. فائنل جو پیپل پارٹی کو لیڈ کرے گی وہ آصفہ بھٹو کرے گی. قیدی نمبر 804 ہیں, ان کا فیٹ کیا لگ رہا ہے؟ 2018 میں نے ایک بڑے چینل پہ پروگرام کیا تھا, مجھے پوچھتے کتنا چلیں گے, میں کہا چل تو بہت جائیں گے, بٹ ان کے جو ارد گرد نا لوگ ان کے درباری ان کو مروا دیں گے. بابر اعظم کا میں نے ہاروسکوپ, آپ نے جب آیا میں پوچھا, بابر اعظم کا ہاروسکوپ مون سیٹرن ہے, ان نون فیئر, کنفیوژن کا شکار رہتا ہے, ڈیسیژن میکنگ میں بہت پور ہے, لوگوں کو لڑا کے بڑا خوش ہوتا ہے. نمبر 2 رضوان آ جاتا ہے, یہ بندہ ٹھیک ہے. اس کے بعد شہنشاہ فریدی, یہ اور بابر ایک ہی کیٹیگری کے, یہ چیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں. یہ دونوں کھلاڑیوں کی وجہ سے ٹیم آپ کی ڈوب گئی ہوئی. شروع کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ, جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویئرز, یہ جو غیب کا علم ہے, یا اندیکھے کا علم ہے, یا یہ جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو چیز ابھی جو گھڑی نہیں آئی اس گھڑی کی آگہی سے ڈرتے ہو, جس طرح سے نون میم راشد نے کہا تھا, تو یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوتا ہے, کس طرح سے یہ ہم لوگ اس چیز میں کچھ کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہونکی والا ہے, یہ ملکی نوعیت کا ہو, یہ خاندانی نوعیت کا ہو, یہ کرکٹ کا ہو, یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو, لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن سے اور ہمارے خیال سے, عورتیں مرد بچے سب کچھ اس چیز پہ لگے رہتے ہیں کہ ہونکی والا ہے. ٹی وی ڈرامہ ہو, سارا کچھ ہو, سب کچھ سسپینس اسی چیز پہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہونکی والا ہے. اچھا, یہی سارا کچھ ہونکی والا ہے کے چکر میں ہم نے آج زحمت دی ہے. بڑے زبردست ایسٹرالوجر ہیں جناب اجمل رحیم صاحب, پورا نام اگر ان کا لیا جائے تو سید محمد اجمل رحیم صاحب, ان سے ملاقات کرتے ہیں. بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہونے والی. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر بڑی عرصے سے یہ ڈیو تھی یہ ملاقات جو ہے وہ. میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تو پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلایا, اور ایک پرانی چل رہی تھی, میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو میں نے بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں, اور کیونکہ جس طریقے سے آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کا شکریہ, آپ کا اس سلسلے میں. ارے آپ کی محبت. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا پروفیشن اب بنا ہے, اس سے پہلے آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے, بٹوین اراؤنڈ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 30-35 ایئرز یو سروڈ ان فارسٹ ڈپارٹمنٹ. وہ کیا چیز تھا تو ادھروں تے پھر اے کی تے او کی ہو رہا ہے, واٹ از دس بیہیویئر؟ اچھا, بیسیکلی آئی بورن ان پشاور, لولی, ٹھیک ہے, اور اس وقت میرے فادر کی پوسٹنگ ادھر تھی, تو پھر لاہور آ گئے. لاہور سے سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا, ہم 2 جڑواں بھائی تھے, میں تھوڑا سا بتا دوں, آئیڈینٹیکل ٹوینس. آپ اس کو چوٹی کاٹے تو مجھے بھی درد ہو, اس حد تک تھا, اور پیور آئیڈینٹیکل ٹوینس. تو ہم دونوں سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا, گورنمنٹ کالج سے پھر ماسٹر کیا. شرارت اسی کرتے سو پھینٹی انہوں پہنتی سی کہ وہ کرتا سی تے پھینٹی تو مطلب کرکٹ کھیلنے جانا ہے نا, تو دو واریاں لے لینی, 2 واریاں لے لینی ہے, انہیں بولنگ سے چل جانا, میں کیا اودی زیادہ بیٹنگ بھی کر رہا ہے. اسی طرح وائیوا وغیرہ, اسی طرح چھوٹی چھوٹی شرارتیں چلتی تھی. بٹ ایک چیز تھی
کہ جن کے ماؤں کے بچے ٹوینز ہیں نا ان ماؤں کو امپورٹنس بہت ملتی ہے معاشرے میں. جہاں بھی جائیں گے تو اچھا جوڑے سامنے کھڑا کرو انہاں دا فرق کڈو. تو یہ چیزیں ہمارے بچپن ہی سے فیسینیٹ کرتی تھی بہت زیادہ. تو اسی طرح یہ میں پھر بننا تو ڈاکٹر چاہتے تھے. ارے واہ. ٹھیک ہے, اس وقت 4-5 میڈیکل کالج تھے. یہ بات کر رہا ہوں 76-78 کی. میٹرک کیا اور پھر ایف ایس سی کی اور 76 میں. تو نمبر اتنے اچھے نہیں آئے کہ میڈیکل کالج میں پاس آ کے ختم ہو گیا. تو میری مدر بڑی اپسیٹ ہوئی. اس زمانے میں سر کوئی کال ہوں سی یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, باقی شعبے نوں تو کچھ سمجھدا ہی نہیں سی. اب تو میرے بیٹے نا کلرک بنیں گے. اچھا میرے فادر کے پی ایس ہوتے وہ ہاتھ دیکھتے تھے, بڑے اچھے پومس تھے, بڑے اچھے. تو وہ کہنے لگے رحیم صاحب تواڈے بچیاں نے نا ڈاکٹر کوئی نہیں بننا ہے, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تے جان کے. ٹھیک ہے, شکایت ہوئی گی اس دور وچ. ہاں جی. تو وہ گورنمنٹ کالج میں بی ایس سی کی, پھر ایم ایس سی کی, پھر اسی طرح کوئی پوسٹیں نکلیں فارسٹر کی. تو ہم لوگ اے سی فارسٹ سلیکٹ ہو کے پشاور چلے گئے ٹریننگ پہ. اور ٹریننگ ایسی تھی جیسے آرمی کی ٹریننگ تھی بالکل. وہ پاکستان بننے سے پہلے دہرادون نام سنا ہوگا, وہاں پہ فارسٹرز کی اکیڈمی تھی فارسٹ کی. تو وہی حرکتیں جو اکیڈمی کوکول اکیڈمی میں ہوتی تھی وہی وہاں پہ بھی ہوتی تھی. اسی طرح ہی پٹھوں باندھنا, صبح اٹھانا اور قید میں رہنا. ایک اسسٹنٹ کمشنر دا بھی نہیں, یہ تھا اسسٹنٹ کنزرویٹر آف فارسٹ, سو اے سی فارسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ٹریننگ آرمی اسٹائل کی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں ہم نے آرمی کے ساتھ 1 مہینہ بھی گزارنا ہوتا تھا. تو وہ وہاں سے ٹریننگ کر کے میں آ گیا, پورا پاکستان گھومے, سب کچھ ہے. اور اکمل جو جڑواں بھائی تھے ان کو چوٹ لگی تو وہ 1-2 سال پیچھے رہ گئے مجھ سے. تو وہ لیٹر آن انہوں نے پہلے وہ کیا, ایک سیکشن افسر والا کو ہوتا ہے پی ایم ایس کیا, لیکن ان کو پسند نہیں آیا. تو وہ بھی قدرت نے لے کے آنا تھا. اس طرح ہم لوگ فارسٹ میں آ گئے. اور میری پہلی پوسٹنگ مظفر گڑھ میں ہوئی تھی. اور رات کو وہاں پہ خانپور بگا شیر پلانٹیشن, اور رات کو اکیلا رہتا تھا. شہری لڑکا, شہری بچہ, رات میں جنگل چ اکیلا رہے. شروع پہ تو آئی فیلٹ کہ یار یہ کتنے میں کیڑی نوکری لے بیٹھا ہے نہ. بندہ میرا جو کوک تھا کھانا کھلا کے گھر چل جاتا تھا. لیکن پھر ایک میرے فرسٹر تھے, فوت ہو گئے. میرے جو ساتھ ہوتے تھے وہ کہتے تھے سر یہ جو درخت کھڑے ہیں نا یہ آپ کے محافظ ہیں, لہٰذا یہ خوف دل سے نکال دیں. پھر اس کے بعد جنگلوں میں فریکوینٹلی پھر رہا. اور مزے کی بات ہے کہ مجھے آج تک جیسے فلموں میں نہیں ہوتی کوئی روح آ رہی ہے, کوئی چھن 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 کرتی ہے, رومانٹک, وہ بڑا جنگلوں میں پھرنا. اور وہ چوکیدار نے لالٹین اٹھائی ہے تو وہ چھن چھن کی آواز یا پھر پیچھے سے آ رہی ہے, وہ نہیں تھا. فلمی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. مجھے 35 سال نہیں ہوئے, کوئی نہ بادرو نظر آئی, نہ کوئی جن نظر آیا, نہ کچھ, سوائے وہ وائلڈ جانور تھے وہ ہوتے تھے گھر کے اندر. کبھی سانپ آ جانا, کبھی گو آ جانے, کبھی وہ پگز آ جانے, یہ اس طرح کے وہ چلتے رہتے تھے. چھانگا مانگا بڑا گھر تھا, وہاں پہ بھی میں رہا 7-8 سال. مری میں بھی رہا, اٹک میں بھی رہا. میں نے ہر ٹرین کی نوکری کی, لیکن مجھے نہیں نظر آیا. اچھا اس دوران کیونکہ اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ تھا تو بدروہوں میں یا اس میں ایسٹرولوجی میں آتے تو پہلے وہ ٹائم بھی تھا وہاں پہ میرا خیال ہے. ٹائم اس طرح تھا کہ میری پوسٹنگ وہاں ہو گئی قصور. میں ایکس ریجمنٹل پوسٹ آرمی میں کہتے ہیں, یہاں پہ میں ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا ای ڈی او ایگریکلچر قصور میں. تو میں صبح لاہور سے روز جاتا تھا گاڑی پہ, واپس آتا تھا. تو میرا اسٹاف افسر تھا, تو اس کے پاس ایک دن کتاب دیکھی میں نے کیریو کی, وہ پڑھنی شروع کی تو بڑا انٹرسٹ رہا. جس کا بھی ہاتھ دیکھنا وہ باتیں صحیح نکلنی, فیسینیٹ کرنی. شاید قدرت نے اس طرف رکھا ہوا تھا. پھر اس پہ بڑی ریسرچ کی, انڈیا سے کتابیں منگوائیں بہت زیادہ, امریکہ سے منگوائیں. فادر تھے وہ جاتے رہتے تھے, ان سے منگوا لیتے تھے. بٹ ایک تشنیع رہتی تھی کہ رزلٹس ہاتھ سے اتنے نکلتے نہیں ہیں جتنے, اتنی ایکوریسی نہیں ہے یا کیا اس میں ایکوریسی نہیں تھی اس پہ. ٹھیک ہے آپ اس کی آتے ہیں یہ وہ ایونٹس نکلے, لیکن ٹائم فریم نکالنا ذرا مشکل ہوتا. پھر کسی نے کہا کہ آپ اسٹرالوجی سیکھیں, اسٹرالوجی, وہ بھی نیپال کی. تو ہم نے یہیں پہ لاہور میں کلاسز لی. سو اٹس ڈفرینٹ, نیپال کی اسٹرالوجی از ڈفرینٹ اینڈ انڈیا کی ڈفرینٹ, اور پاکستان کی اسٹرالوجی بھی ہے. وہ ہم نے یہ کیا نا
میں نے جو پڑھے تھے ہم لوگوں نے نا انڈین اسٹرالوجی بھی پڑھی, ہم نے ویسٹرن اسٹرالوجی بھی پڑھی, اور ہم نے نیپالین. ایسٹرن انڈین کا ایک نام ہے ویدک. اچھا وہ کیونکہ ویدک اسٹرالوجی میں بہت زیادہ میں آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں. پھر ہم نے اس کو, کیونکہ پی ایچ ڈی تھے دونوں بھائی, اور دونوں اس پہ اس علم میں تو اتنے پڑھے لکھا کوئی بندہ آیا نہیں تھا. ہم نے اس پہ ریسرچ کی بہت زیادہ. اس کو ابھی پروفیشنل اس لیے نہیں اپنایا کہ پہلے ہم دیکھیں یہ علم ہے کیا. پھر بچے ڈاکٹر تھے, ان کے ذمہ لگانا, اس کے جن کی آج سرجری ہوئی ہے, ای این ٹی کی ہوئی ہے, معدے کی ہوئی ہے, یا بچہ پیدا ہوا سرجری سے, وہ ڈیٹا لے کے آتے تھے. اور اسی طرح قیدیوں کا, یہ کر کے ہم نے نا پوری ریسرچ کر کے نا اس علم کو ہم نے پاکستانی اسٹرالوجی میں کنورٹ کیا, اور اس کو بڑا سمپل کیا, اور اپنے مذہب کے مطابق کیا. ارے ٹھیک ہے, انڈیا کی جو اسٹرالوجی ہے وہ ہے اپاؤں کی. بچہ پیدا ہوا, پنڈت کو بلایا, اور جی پنڈت جی ادھر نام رکھ دیو تو یہ, اور جی پنڈت صاحب پھر پیسے جتنے جیب میں ڈال دو اتنا ہی اچھا رزلٹ دیتے تھے. ارے واہ. اور کسی بچے کی شادی کرنی ہے, پنڈت جی اپائے کر دو, کوئی ڈیٹ کر دو. پنڈت جی نے 2 سال کنڈلی بنا, تو پنڈت جی کوئی نیڑی ڈیٹ نہیں مل سکتی, پھر جیب میں پیسے. فلموں میں بھی آپ نے دیکھا, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز انہوں نے اسٹرالوجی پہ بیس ہے, اور ان کا روزی روٹی اس پہ ہے. انہوں نے اتنا ہیویلی اس کو جو ہے انوالو کیا ہوا ہے, مذہب کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے نا, مذہب کے ساتھ لنک کر دیا نا کہ جی یہ اپائے کریں, آپ یہ کریں, اور پاؤں پہ چلتے ہیں نا. جبکہ ہمارے اسلام میں, ہمارے مسلمانوں میں, کہ یو بورن ود اے فکس ڈیسٹنی, یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کے بھیج دی, اینڈ نو بڈی کین چینج اٹ. That's all about it. ٹھیک ہے, اور کوئی وہ واقعات اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح اللہ نے لکھے ہوئے. اب مجھے بتائیں کہ آپ مجھے آ کے کہیں کہ جی میں پریشانیوں میں, میرا یہ ہو رہا ہے, تو آپ میری کیا حال, میرے اصل جو یوز کرتے ہیں سار ستی لگی ہوئی. بھی بابا میں کون ہوتا ہوں آپ کی تقدیر سے کھیلنے والا. تقدیر تو اللہ تعالیٰ کہ یہ وقت ہے, اس میں سے گزر جائے گا. لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں جو ویدک اسٹرالوجی کر رہے ہیں خاص طور پہ, وہ کہیں گے وہ میں آپ کے لیے لو بناتا ہوں. لو بناتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ $1000 $2000 جتنا جہاں لگ سکتا ہے لگا, میں آپ کے لیے چلا کاٹتا ہوں, میں آپ کے لیے صدقات کرتا ہوں, میں آپ کے لیے گوشت, مجھے اتنے پیسے دے رہے. لاکھوں روپے لوگوں سے لوٹ رہے ہیں, ہونا وہی ہے. اچھا, ان کو یہ اتنا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سال لگنا ہے, 6 مہینے لگنے ہیں, 1 مہینے بعد پرابلم ٹھیک ہو جانی. وہ ٹائم فریم بھی دے گا, میں جی 6 مہینے تھوڑے سے چلا کٹاں گا, سار ستی اتر جائے گی. اب جب کہ ہمارے 6 مہینے میں شاید ویسے ہی اتر رہی ہو. جب کہ ہم لوگوں کی جو اسٹرالوجی ہے, جو پاکستان کی, جو ہم نے پاکستانی اسٹرالوجی جسے کہتے ہیں, ویسٹرن سے لے کے, اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک بچی ہے, اس کی اپنے میاں سے لڑائی ہوگی, وہ سسرال چھوڑ کے آ گئی. اب اس کو کہتے بیٹا اول تو ہیڈ کوارٹر چھوڑو نا, بیٹھے رہو, اور یہ ٹائم 6 مہینے سال کا ہے, اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا لو کی پہ لے جاؤ, اور ادھر سے سنو, ادھر سے ٹکرے نہ مارو. آپ شادی کر کے ادھر آ گئی ہیں تو ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج 10% کہ وہ آپ کی مرضی پہ چلے. ٹھیک ہے, اپنے آپ وقت کرو, آپ کا جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ 6 مہینے سال کا کام ہے. اس کے بعد آپ کا کئی دفعہ ایسا ہوا وہ سسرال آ گئی, تو ان کو میں کہتا ہوتا تھا کہ بیٹا نو کمیونیکیشن, تیسرا بندہ تو بالکل نہیں ڈالنا کہ وہ آپ کا پیغام لے کے ادھر جائے, ادھر کا پیغام لے کے ادھر آئے. وہ 90% وہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں. دس از واٹ یو آر ٹاکنگ از مور آف کیا کہنا چاہیے اس کو, کاؤنسلنگ انسٹیڈ آف ایسٹرالوجی اور سم تھنگ لائک دیٹ. میں تھوڑا سا پھر اس کو ایکسپلین کر دوں. بڑا ضروری. باہر بارش ہو رہی ہے, بڑا ضروری ہے, بارش ہو رہی ہے. آپ مجھے کہیں میں نے شاپنگ پہ جانا ہے, بارش روک دو, میں روک سکتا ہوں؟ How could you? میں یہی کہوں گا چھتری لے لے, برساتی پہن لے, یا انتظار کر. ٹھیک ہے نا, وی آر اونلی ان پوزیشن کہ ہم مینجمنٹ پلان دے دیں گے ہاؤ ٹو پاس دس بیڈ پیریڈ. وہ بھی من جانم اللہ ہے, the period cannot be changed. وہ بھی من جانم اللہ ہے کہ وہ بندہ آپ کسی ایسے بزرگ سے یا ایسے بندے سے رابطہ کر لیتا ہے, وہ اس کو سمجھا دیتا ہے, وہ اس میں چیز. ادروائز کتنے بندے مجھ سے 25 کروڑ کی آبادی, کتنے بندے میرے پاس آ جائے گا. آپ یہ بتا دیں گے کہ یار ان دنوں میں ایڈونچر نہیں کرنا, کوئی بونگی نہیں مارنی, اس میں تھوڑا سا ہولڈ بیک کر لینا. پچھلے ہفتے نا ایک مجھے فون آیا ایک بچی کا, تو میں نے, وہ تھی اس کا سن ایکٹیو تھا, تو میں نے کہا ہاؤ از یور میرڈ لائف. خراب بہت تھی. میرے آپ کا پروگرام میں نے سنا نا,
تو میں نے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا, میں نیوی ہو کے وقت گزار لیا. اب آئی ایم نو ہیپی, آئی سیوڈ مائی میرڈ لائف. اللہ, ٹھیک ہے. ایک بچی کا امریکہ سے فون آیا مجھے, تو سر وہ اس طرح ہے, میرا میاں مجھے گھر سے نکال رہا ہے, میں نکل کے اب دوسرے گھر پہ آ گئی ہوں, تو کیا کروں. میں کہا بیٹا 6 مہینے اس طرح, 6 مہینے بعد اگر وہ خود آ کے نہ لے کے جائے تو مجھے کہہ دینا, لیکن آپ نے چپ رہنا ہے, آپ نے ان کو سارکاسٹک ورڈز, گالیاں نہیں نکالنی, تیسرے بندے کو نہیں ڈالنا, کیونکہ تیسرا بندہ مس کمیونیکیشن جتنی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی, اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سا بات کر لینا. تو اس کا 6 مہینے بعد مجھے فون آیا, انکل تھینک یو ویری مچ, میاں میرا آ کے مجھے لے گیا, اینڈ نو وی آر ہیپیلی لیونگ. سن ٹھیک ہو گیا, میاں ٹھیک ہو گیا, آ گیا. تو اس طرح نا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا صبر سے کریں. آپ کی بات سے میں ایک اور چیز نکال رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی, کہ کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کی بات سے لگا کہ کچھ ایسے موقع, ایسی لمحات آتے ہیں جس میں کمیونیکیشن کو ہولڈ کر لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی وہ کنورسیشن ٹریگرز ٹو کنورسیشن اینڈ دین اٹ بیکمز ان ڈیزاسٹر. اب دیکھیں یہ چیز آ گئی نا ہر بندے کے ہاتھ میں. بچوں کے نکاح ہو گئے, منگنیاں ہو گئی, ٹھیک ہے. اب ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے. ابھی رخصتی ہوئی نہیں, آپ پہلے ہی ہسبینڈ بن گئے, ٹھیک ہے. کہاں گئی تھی, تم نے میرا فون نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ ٹیلی فون بند تھا, تمہارا فون انگیج تھا. اچھا, وہ اس نے اس کو شک کرنا شروع کر دیا, انویسٹیگیشن آفیسر بن گئے نال. اسی طرح جو بچی آج کل کی بچیاں بہت تیز ہیں, ٹھیک ہے. تم نے میرا جواب نہیں دیا, دونوں نیلے ٹک ہو گئے تھے, 3.5 منٹ تم نے جواب, تمہارا فون آن لائن تھا, تم نے جواب, تو ضرور کسی کے ساتھ گپ لگا رہا تھا. یہ کر کے نکاح ٹوٹے, منگنیاں ٹوٹی اور لڑائی جھگڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. اسپیکولیشن پہ, ٹھیک ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں, منگنی ہوگی, نکاح ہوگی, ڈسکنیکٹ, آپس میں کوئی رابطہ نہ کرے. اور جب آپ جائیں, میں بچیوں کو یہ سمجھاتا ہوں, بیٹا یو آر گوئنگ ٹو ادر ہاؤس, آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا, ٹھیک ہے. وہ پہلی جو آرتھوڈاکس ساسیں تھیں نا, انہوں نے بہت کھلواڑ کیا تھا. اب جو پڑھی لکھی ساسیں آئیں نا, اب وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ جب برا وقت گزرا نا, تو ان لوگوں نے اب اپنی بہوؤں کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے ریئلائز کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اگلی جنریشن کے ساتھ نہ ہو. اور وہ اس طرح, اچھا پہلے جو پرانی تھیں ہماری ماں بہنیں, وہ شادی ہو جاتی تھی, ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فزیکل مینٹل کمپیٹیبلٹی کیا. وہ کہتے بس بیاہ ہو گیا, بچے پیدا کرنا ہے, گھر کا کام چل. ان کو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی کیا چیز ہے. بٹ جو ینگ جنریشن دے نو واٹ از کمپیٹیبلٹی, مینٹل اینڈ فزیکل کمپیٹیبلٹی. شادی کریں گے, اف دے فیل کہ وی آر ناٹ کمپیٹیبل, ہماری نہیں بن رہی, بے شک بچہ بھی ہو گیا, وہ چھوڑ دیتے اور دوسری شادی کی طرف بھاگیں گے. بھی تو آپ قسمت ہی اس طرح کی لے کے پیدا ہوئے ہیں. اب اگر ایک بچی سن نیگیٹو لے کے پیدا ہوئی, تو وہ پہلی شادی ختم کرے گی, دوسری اس سے بھی ورسٹ ہوگی, تیسری اس سے بھی ورسٹ ہوگی. اب اس کو یہ سمجھاتے ہیں, بیٹا آپ لے کے یہ پیدا ہوئے, یو بورن ود دس ڈیسٹنی, سو نو باڈی کین چینج اٹ. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اسی سے نبھا لیں, اور یہ ٹیمپریری فیز اس طرح آتا رہتا ہے. تو اس طرح یقین کریں, میری 65 ریسرچ میں 63 ڈیورس رکی, 2 کہہ کے کروا دی. وہ ذرا عجیب و غریب کیس تھے, تو کہہ دیا جان چھڑا لے. تو اچھا اسٹرالوجر پڑھا لکھا. آپ تو یہ تو ہم کسی اور پاسے جا رہے ہیں, اسی کہنے سے ستاریاں دی چاہ رہی, تسی تے زیادہ آ رہے کاؤنسلنگ. میں اس کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دس از what I am going to highlight, کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا اہم ہے. صرف یہ چیز نہیں ہے, اس کو جب کمبائن کرتے ہیں تو آپ کی کس طرح سے آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر طور پہ چل سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں کہ جناب یہ جو ہے یہ اس کی. یقین کریں, مجھے فون آتے ہیں, سر 5 منٹ ہماری بات سن لو. میں کہ بھی آپ سے تو 2 گھنٹے پوری سٹنگ ہوئی تھی, تو پھر نہیں, آپ سے بات کر کے نا ایک تھوڑی سی سکون, آپ ہیلنگ کر دیتے ہیں, آپ تسلی دے دیتے ہیں. اچھا, کئی اسٹرالوجر ایسے بھی ہیں جو ڈیورس نہیں بھی ہونی تو کہہ کے ڈیورس کرا رہے ہوتے. اوئے ہوئے, تسی مینوں دسو, میں انج کر رہا ہوں. بچی کا مجھے باہر سے فون آیا, تو کہنے لگے, اس کا میاں بڑا رو رہا تھا, کہتا ہے کسی نے ہاتھ دکھا کے آئی ہے, تو کہندی ہے کہ میری تو ڈیورس ہو جانی. کہندا سر 2 بچے پیدا ہو گئے, 3 بچے ہو گئے, تو ہن میں ڈیورس دے کے کی کرنا. وہ پھر میں اپنے حساب نہ سمجھایا کرایا. تو یہ جو کویکس ہیں, کویکس ان ایسٹرالوجی, they are playing hell with us. Quacks are not just in doctors, they are here as well. And in every field, I think. And every field. ٹھیک ہے, وہ نا لوگوں سے کھیل رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں اور مذہب کا تڑکا لگا. ہاں,
اور ذرا سا آپ کو ذرا ڈرا دیتے ہیں کہ وہ ٹنل ہے ہونے والا ہے تو بس پھر اگلا جیسے بھی بائے کلچر توم پرست ہیں، ٹھیک ہے نا، بلی کو ننگی سفر نہیں کرنا، کہاں آگے بہ گیا بلی کا روپ پہ ہی، تو اس کو لو نا اسی ہو ڈر جاتے ہیں۔ اچھا اب آپ مثال لے لیں، یہ چاند گرہن سال میں 2 دفعہ لگتا ہے، سورج گرہن 2 دفعہ لگتا ہے، اور لگتا ہی ہے۔ مجھے بتائیں 74 سال ہو گئے پاکستان میں، کیا بمب گر گیا چاند گرہن سے یا سورج گرہن سے؟ وہ یوٹیوب پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس صدی کا خوفناک چاند گرہن، اس صدی کا یہ چاند، لوگوں کے مجھے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی دسو جی میں تو پریگننٹ ہوں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند گرہن کا یا سورج گرہن کا ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں۔ تو جب حضور پاک کے کہنے کو نہیں آپ مان رہے تو آپ اس اسٹرالوجر کے کہنے پہ کیسے مان رہے ہیں؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کھلواڑ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے، بڑا آڈ سا پوائنٹ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شادیوں کی خبر کم آتی ہے، طلاقوں کی خبر زیادہ آنے لگی ہے، کہ اس قسم کا ایک انٹالرنٹ سا معاشرہ جو ہے بن گیا۔ اس میں آپ کا خیال ہے یہ کہ اگر کچھ شادی سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آ کے ایک دونوں کا جو ہے، اگر ہم ہاروسکوپ بنوا لیتے ہیں، ہاروسکوپ کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ کنڈلی ذرا تھوڑا جا وہ ہو جاتا ہے، ہندی لفظ ہو جاتا ہے، تو چلو تھوڑا پولا جو اوائڈ کر لینے انہوں، پر وہی جو ہے اس کو بنوا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ دونوں کی، اور اسی بہانے کاؤنسلنگ کے بہانے یہ کر لیں، یا اس کے بہانے کاؤنسلنگ کر لیں ان کی، کیونکہ کمپیٹیبلٹی جو ہے نا وہ ہمارا ایک، جس طرح آپ نے موبائل کی مثال دی، ہم لوگ اس چیز پہ بھی آ گئے ہیں کہ ہم لوگوں میں برداشت اور تحمل ختم ہو گیا۔ تو وہ ہم جو ہے وہ جب کوئی شادی ہوتی ہے تو طلاق ہم نے ذہن میں پہلے رکھ لی ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، ذرا سی بات پہ کمپیٹیبل، جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کہتی ہے طلاق کا حق میرا لکھ دیں، پہلے ہی انہوں نے اڑج پاتے ہوئے اس میں۔ تو میں تو بلکہ پہلے ڈال دیا، ایک پروگرام تھا اس میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یار جس طرح سے قبول ہے ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ فیملی ممبرز کو بھی بٹھانا چاہیے، دونوں کے، شادیاں تو 2 خاندان، ان خاندان والوں کو بٹھا کے ان سے بھی کہلوانا چاہیے، اب جیسے بھی ہے جو بھی ہے سارے خاندان کو قبول ہے، صرف لڑکی کو قبول کر کے خجل نہیں کرنا، اور بھائی وہ بھی آپس میں کہیں کہ ہمیں بھی یہ پورے خاندان اسی طرح سے قبول ہے، صرف 2 بندے یا ایک کڑی قبول کرا کے خجل نہیں کرنا، مطلب وہ بھی کمپیٹیبلٹی، فیملیز کمپیٹیبلٹی بھی ہے۔ اس طرح لوگ آتے ہیں میرے پاس، آتے ہیں کہ میرا رشتہ آیا، یہ اس طرح کی کمپیٹیبلٹی دیکھتے، تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ مثلا اگر بچی ہے تو بیٹی ہے تو اس کا سن نیگیٹو، بیٹا دیکھو یو بورن ود دس ڈیسٹنی، یو ول نیور ایور گیٹ مینٹل کمپیٹیبلٹی ود یور ہسبینڈ۔ اور دوسرا، ہسبینڈ ڈومینیٹڈ سوسائٹی، وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ کرٹ بھی چلے گا، آگے سے اگر آپ بھی اس طرح چلیں گی نا تو وہ معاملہ خراب ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ کچھ عرصہ خاموشی سے ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو لے کے، کیونکہ آپ کی قسمت لے کے اس طرح کی پیدا ہوئی ہو، ٹکرے نہیں مارنے۔ اور جیسے ہی آپ سیٹ ہو جائیں گی، ایک اور بچوں میں بیماری ہے، 2 سال بعد جا کے بچہ پیدا کرنا ہے، 3 سال بعد جا کے بچہ پیدا، وہ پھر کیا ہوتا ہے 3 سال جو ویسے ہی وہ لڑ پڑ کے ڈیورس لے لیتے۔ جاتے ایک بیبی کی کنسیپشن ضروری ہے، ٹھیک ہے، جب بیبی آ جاتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں پہ پہلے والا نارم چل رہا ہے کہ یار پہلے کمپیٹیبلٹی 2 سال چیک کرنی تھی، پھر بچے ول جانا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک ڈفرینٹ کیا ہے کہ وہ بچہ بانڈنگ زیادہ اسٹرانگ بنایا، ہاں جی، اور یہ اس سے بھی شاید طلاق کا ریشو تھوڑا سا ڈراپ ڈاؤن بہت ہوا۔ پھر اس کو کہا کہ دیکھیں یہ مرد ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یہاں پہ وہ ایک چیز لے کے ہم پیدا، برے صغیر میں تو یہ ہے ہی ہے، انہیں خام کا روپ پانا ہے۔ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی مسز کا فون آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑی پرائڈ بات کر رہی ہوگی کہ آپ نے کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، بچے ویٹ کر رہے ہیں، تو تسی ٹیلی فون بند کریں گے، کس کا فون تھا؟ دوست کہیں گے، بیگم کا، یا تو اجے تک بڈھی کے تھلے لگ گئے، مینوں تو کدی فون آیا نہیں ہوتا، تینوں نے فون تو فون آئی، حالانکہ آپ ہی انہیں ڈردا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کو نا اس وقت اس کی برین فیڈنگ کر کے نا وہ گھر جائے گا نا، جا کے سب سے پہلے دروازہ ہی تکا مار کے کھولے گا، اور پھر کوئی بہانہ بنا کے تو نے مجھے فون کیوں کیا؟ میں دوستوں میں مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، وہ خام وہ کہتی بھائی میں نے تو آپ سے آرام سے بات کی تھی، آپ کو کیا، وہ نے اتھے ہی ان سے چڑھائی کر دینی۔ سارا گل کتنے ہو ٹوٹ جا رہی ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کے پاس برے صغیر میں سارے جو لطیفے ہیں
وہ بیگم پہ ہیں اور ساری شاعری مشوقوں پہ ہیں. سر یہ زیادتی نہیں ہے. دیکھیں میری گرل بات فرینڈس پہ شاعری ہے, پھر دیکھیں ہمارا اور معاشرہ لطیفے سارے بونگے بونگے لطیفے بیگمات پہ ہیں. دیکھیں حالانکہ وہ بیگم جو ہے وہ جو آپ کو آپ کی سارے آڈز کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے آپ کی جنریشن کو آگے لے کے چل رہی ہے. آپ نے اس کے ساتھ لطیفے باندھ دیے ہیں سارے, اور یہ والی باتیں جیسے سے آپ نے وہ پہلے ڈسکس کیا کہ یار مطلب وہ ایک کمپیٹیبلٹی ہے, اگر وہ پوچھ رہی ہے یا اگر آپ اس کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں, کسی طرح کو ہم سائدہ خیال رکھنا ہے, وہ بیگم دا ہی رکھنا ہے نا. ہم سائدہ خیال رکھو گے تو اگلے کہیں گے واہ یار بڑا بندہ صحیح جا رہا ہے, سیٹ جا رہا ہے. تو بیگم دا خیال رکھو گے دوسرے کو بوڑھی تھلے لگا ہے. سر وٹ از دس بیہیویئر؟ کون سی معاشرہ ہم نے ترتیب دیا سر؟ یہ میرا اور آپ کا قصور ہے, یہ ہماری جنریشن تھی. نہیں جنریشن نہیں ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اگر میں اکثر بچیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے 2 رول ہونے چاہیے, ایک ماں کا, اپنے خامد کو اس طرح ڈیل کرو جیسے ماں ڈیل کرتی, اس کو ماں اس کو اصل تو اس کی وہ ہوتا ہے. نمبر 2, اس کو ہر خواہش اس کی خوشی پوری کرتی ہو. اگر آپ گھر میں ہی اس کو خوش رکھیں گے, کیا وہ باہر منہ مارے گا؟ ہاں, اگر گھر میں کنفرنٹیشن موڈ نہیں بنانا, نہیں بنانا. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ورکنگ وومین ہے, شی از ناٹ اویلیبل ٹو ہر ہسبینڈ, ٹھیک ہے, وہ ہسبینڈ بیچارہ وہ ویکینڈ تو کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں, پڑے ہو کے جا کے یہ کرو. اچھا وہ کیا, وہ باہر ایک دوستی رکھ لے. فالٹ کس کا ہوا؟ بچی کا, لڑکی کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اپنے میاں کو خود دعوت دی ہے کہ جاؤ اور باہر جا کے جو مرضی کرو. تو اس لیے میاں بیوی کا ریلیشنز اتنا اچھا ہے کہ وہ آپ واحد میاں بیوی ہوتے ہیں جن کو ہر چیز ایک دوسرے کی پتہ ہوتی. ہاں, کائنات کا پہلا رشتہ سر, آدم و حوا, پہلا رشتہ, باپ بیٹے کا بھی نہیں ہے. اگر آپ بہت ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, جتنی وہ اپنی بیویوں کے حقوق انہوں نے دیے نا, کسی نے نہیں دیے. بڑا امپورٹنٹ ہے سر یہ. میں خیال اس پہ تو ایک الگ کریں گے, لیکن ابھی جیسے سے ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ تھوڑی سی گرمی سی ہو رہی ہے, ایسے ستمبر مکن چل رہا ہے, تو میں تھوڑے کو پوچھ رہا تسی فارسٹ وغیرہ سارا کچھ, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, سارا کچھ وہ بھی تسی ریسرچ کی ہونی, یو ہیو بین پارٹ آف اٹ. سر گرمی کیوں نہیں مک رہی ہے؟ سر آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھین لیا. اب ایسٹرولوجی تے کر ہی لیں گے, پر اکتوبر دا مہینہ آ گیا, اکتوبر اسموگ شروع ہوگی, سارے محکمے جاگ پڑیں گے, خاص طور پہ جس کا کام ہے انوائرنمنٹ ڈپارٹمنٹ, وہ جی پٹھے بند کر دو, یہ بند کر دو, وہ کر دو. اور انہوں نے سارا سال پوچھنا نہیں, وائلیشن اس کا میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا کہ اسموگ بنتی کیوں, ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اور پھر وہ دکھاوے کا سارا ڈرامے بازی, اور جلدی کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور ڈرامے بازی کر کے نا وہ لوگوں کو ایسے, جب اسموگ پورے سال جمع ہو گئی ہے پرائمری, تو جب وہ کنڈنسیشن آنی ہے تو وہ تو نیچے آنی, تو اس وقت چیخیں مارنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ, ٹھیک ہے. پھر جتنے محکمے ہیں سب کے اوپر نان ٹیکنیکل بندے بیٹھے ہیں. اب میں مثلا فارسٹ کا, میرے اوپر ایک نان ٹیکنیکل بندہ بیٹھا, اور میرے یاد پڑا, میں اسپیشل ڈیوٹی لگا, مجھے کہتے ہیں چھانگا مانگا میں ٹیک لگاؤ. اور میں نے کہا وہ موسم ہے ٹیمپریٹ فارسٹ جہاں پہ بارشیں بہت ہوتی ہیں, چھانگا مانگا تو ساری 10 انچ بارش ہے گی, ہاؤ اٹس پاسبل کہ میں آئی کین ریز دس ٹیک. تو وہ کہنے لگا یہ تو آپ کام نہیں کرنا چاہتے, اٹھا کے مجھے باول نگر بھیج دی. واٹ از ٹیک؟ ٹیک ساگوان کا درخت. اچھا, وہ تو ٹیمپریٹ فارسٹ بارشوں والے علاقے میں, برما میں, بنگلہ دیش میں, یہ تو یہ اوپر بیٹھے جو نا, اس وقت سائنٹیفک مینجمنٹ آف فارسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اصول بتاتا ہوں. درخت کا کام ہے آکسیجن پروڈیوس کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کرنا, جذب کر لینا, مکا دینا, ٹھیک ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ آکسیجن دے رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لے کے جمع نہیں کر رہا, جمع نہیں کر رہا. کیوں؟ سائنٹیفک مینجمنٹ نہیں. آپ نے درخت لگایا ہے 5505 کے, اس نے 6 مہینے میں اتنا قد نکال لینا ہے, اس کے بعد اس کو نیڈ اسپیس, ٹھیک ہے, نیڈ اسپیس اس کو کھول. ہم فارسٹ میں کرتے ہیں کہ اگر 700 درخت لگائے نا تو 6 سال بعد 50% آلٹرنیٹیو درخت کاٹ دیتے ہیں, پھر 11 سال بعد وہ پھر 50% کاٹ دیتے ہیں, آخر پہ 20 سال میں 100 درخت بچتے ہیں. 100 درختوں میں سے 24 درخت چھوڑتے ہیں 1 ایکڑ میں, اور پھر 700 درخت لگا دیتے ہیں. وہ بڑا درخت جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ جمع کر رہا ہوتا ہے.
اور کاربن کریڈٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑے درخت سے ہوتا ہے, یہ ڈنڈا فرسٹی سے نہیں ہوتا. اب ہمارے جو اکیڈمی ہے, اب مجھے بتائیں ککول اکیڈمی ہے, وہاں کا کمانڈنٹ اگر آپ لگا دیں CSP کہ وہ چلا لے گا. اب وہاں پہ PFI میں ہمارے پشاور اکیڈمی تھی, پورے پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, سعودی عرب سے سب ٹریننگ لینے وہاں آتے تھے. وہاں کا کمانڈنٹ اب PCS افسر لگا دیا ہوا ہے, جنہوں الگ بیدا نہیں پتہ, اور وہ اپنی ڈائریکشن دے رہا ہے. وہ 10 روپے کا کاغذ لینا ہوتا ہے نا, اس کی بھی سینکشن کہتا ہے میرے پاس لے جاؤ. اسی طرح ہمارے چیف کنزرویٹر ہیں, دے آر دی فائنل اتھارٹی فار دی پلانٹیشن, بٹ اوپر ایک سیکٹری بٹھا دیا, ٹھیک ہے, وہ کہتا نہیں ایسے کرو. آگے ہر کام چیف کرتے تھے. اب چیف از جسٹ ڈمی سٹنگ دیئر. IG فارسٹ جو پورے 4 صوبوں کو 5 صوبوں کو لے کے چلتا ہے کشمیر کو, وہ نان ٹیکنیکل ہے. اچھا, یہ تو ایک بات ہوگی پاکستان کی کہ یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ پرسن رائٹ جاب نہیں ہے, لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں تو پورے دنیا میں اس وقت گلوبل وارمنگ کا ایشو جو ہے پرائمری حیثیت اختیار کر گیا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان میں تو ابھی تو سر یہاں پہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن میں پہلے بتاتا ہوں وہاں پہ کیا وجہ کیا گلوبل وارمنگ کی بیسک ریزن. بیسک وجہ ہے کہ پہلے یہ جو 1800 سے پہلے سن میں سے نا, پہلے یہ چلتی تھی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جاتا تھا نا جب, اس وقت کچھ نہ کچھ پرابلم. اب کیا ہو گیا, آرٹیفیشل ڈیزاسٹر آنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, ہم نے کارخانے لگا لیے, اوکے, گاڑیاں سڑکوں پہ کتنی آ گئی, ان کا دھواں, ان کا یہ, پھر یہ جب گندم کاٹتے ہیں یا چاول کی فصل کاٹتے ہیں اس کو آگ لگا دی, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے ہیومن انٹرفیئرنس اتنی ہوگی جس سے یہ ہوا کہ آکسیجن پروڈکشن لیس ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سیکویسٹریشن نہ ہونے کے برابر ہو. ایک وقت اگر یہی بابو رہے ہمارے اوپر, تو ایک وقت آئے گا کہ سلنڈر آپ کے بیگ پہ ہوگا, آپ دکان پہ جائیں گے, یار 1 کلو آکسیجن دے پر دے, ماسک لگایا ہوا ہے اور آپ نے اس طرح سروائیو کیا. آگے 2 مہینے اسی طرح ہی ہونے ہیں نا. اور میں خیال وہ جاپان میں یا کہاں پہ وہ آکسیجن کا اس قسم کے سلنڈرز آ گئے ہیں کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے, آپ اپنے جسم میں آکسیجن کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی پوری کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو سلنڈر لگا دیتے ہیں, آپ کے بلڈ میں آکسیجن لیول پورا ہو جاتا ہے. آپ آکسیجن اپنے یہاں پہ اب پودے لگائی جا رہے ہیں, لیکن ان کی مینجمنٹ کوئی نہیں, گورنمنٹ کوئی. اچھا میں ابھی شوگران گیا, اور ادھر بھی گیا ناران کا گان, اور کشمیر میں بھی گیا, درخت پتلے پتلے کھڑے ہیں. میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا بات سنو, وہ بڑے درخت کدھر ہیں؟ کہتے جی بڑے درخت بننے کس طرح ہیں. میں کیوں آپ کو اس کی تھننگ کرائیں؟ کہتے ہیں وہ بین ہے, سائنٹیفک مینجمنٹ پہ بین ہے, اب اسی سے ڈنڈا فرستی سے گزارا کرے. اب مجھے بتائیں, جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہی جمع نہیں کرنی درخت نے, تو یہ گلوبل وارمنگ ٹھیک ہونی ہے؟ تو یہ گلوبل ایشو ہے, یہ صرف یہاں کا ہمارے نان ٹیکنیکل وجہ سے وہ جو ہم کرتے تھے. دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان جب بنا تھا 2 کروڑ آبادی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ درخت تھے ہمارے سفیشینٹ. اب وہ 5% رقبہ تھا جس میں 3% پروڈکٹیو رقبہ تھا. اب 25 کروڑ آبادی ہے اور رقبہ 3.5% وہی بھی, اور جس میں بھی وہ ہمارے ان علاقوں کی وجہ سے درخت نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ درخت جو لگے بھی ہیں ان دنوں میں پلانٹیشن ہوئی ہے, وہ صحیح موقع کی پلانٹیشن جو ہونی چاہیے تھی وہ پلانٹیشن نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب مثال دے رہا ہے کہ ورکنگ پلان ہوتا ہے ہمارا, جس کے مطابق وہ 20 سال کا پلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کم بختوں نے وہ بند کر دیا. اب کمالیہ پلانٹیشن میں 300 ایکڑ ہر سال لگنا چاہیے, کیونکہ وہ آرٹیفیشل پانی پہ چلتا ہے نا نہروں پہ, اور 300 ہر سال لگے اور 300 کٹتا جائے. اب انہوں نے کیا کیا, ورکنگ پلان بند کر دیے اور سال میں 2,000 ایکڑ پلانٹیشن لگانی شروع کر دی. اچھا, اور 6 سالوں میں انہوں نے 10,000 ایکڑ لگا دیا, اور درخت وہی ڈنڈا ہی کھڑے, نہ ان کے لیے اب پانی ہے, نہ ان کی مینجمنٹ ہے, نہ ان کا کچھ بھی ہے, اور 4 سال بعد وہ بھی مر جائیں گے. وہ لائبلٹی ہو گئی قسم کی. اور اب اگر مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو چیف منسٹرز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, یہ جب بریفنگ لیتے ہیں نا, تو بریفنگ کون دیتا ہے؟ یہ بابو, نان ٹیکنیکل سیکٹری, ٹھیک ہے. وہ ان کو خوش کرنا, اور پھر زمینیں انہوں نے جو بانٹی ہیں, دیکھیں آپ کی زمین ہے, آپ کبھی کہیں گے کہ یہ زمین لے لو؟
یہ آتے ہیں 2 سال نکالتے ہیں, ہمارے ریسٹ ہاؤسز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ریکریشن آتے ہیں, اور جب ہم طوطے کو پڑھا دیتے ہیں. اچھا میں ایک دن بیٹھا تھا تو ٹورزم کا ڈی جی آیا تو کہنے لگا مجھے نا 50 ایکڑ بالپور پلانٹیشن میں جگہ دے دے, میں نے ریزورٹ بنانا ہے. تو سیکٹری صاحب کہنے لگے, بڑا مشہور سیکٹری تھا جو ٹیک لگانے کا شوق تھا جسے, تو کہنے لگا یار بس 50 ایکڑ 500 ایکڑ لکھو, میں 500 کی سینکشن دے رکھا. وہ تیرے باپ کی زمین تھی جو تم اس کو وہاں پہ وہ بنا دیا, ریزورٹ بنا دیا, درخت کٹوا دیے. اسی طرح اب تک 8 لاکھ رقبہ یہ سیکٹری بانٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہیں کہ جی مالیے کا چھانگا مانگے کا پانی بڑھا دیں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور اچھا پھر مزے کی بات, اور گاڑیاں, پہلے تو گاڑیاں ہمارے پاس تھیں ہی نہیں. اب بد قسمتی سے کہ خوش قسمتی سے کوئی 30-40 گاڑیاں آ ہی گئی ہیں, جس میں 50% سیکٹریٹ والوں نے ایس او, ڈپٹی سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری اور سیکٹری 5 گاڑیاں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں. نو بڈی از گوئنگ ٹو. اور جو ڈی ایف او چھانگا مانگا ہے یا ڈی ایف او مری ہے, وہ ٹٹی بجی گڈی دے جنگل 'چ پھر رہا. اچھا خیر, یہ تو بڑا ہی بہت ہی آپ نے گلوبل وارمنگ کا ہونا ہی ہونا ہے. کہتے ہیں نا وہ والے مروت صاحب, گلوبل وارمنگ تو بڑھ گئی نا. وہ تو بس یہی کچھ ہونا ہے اس میں. اچھا ابھی ہم تھوڑا سا واپس اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو ایسٹرالوجی ہے یہ علم الغیب نہیں ہے, جو منع کیا گیا ہے وہ علم الغیب سے منع کیا گیا ہے. اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں, علم الغیب وہ ہوتا ہے کہ آپ کشف ہے, آپ کو بزرگ ہیں آپ, اور آپ کو پتہ ہے بزرگ جو اصل جو ہوتا ہے کشف والا بزرگ, وہ آپ کو عام اویلیبل بھی نہیں ہوتا, اور لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. اب جب وہ بن کے آپ سوڈو صحافت میں جس میں آ جائیں روحانیت میں, اور پھر آنکھیں بند کرے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تم مر جاؤ گے, تمہاری طلاق ہو جائے گی, دس از شرک. یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا اور صحیح منع کیا. اب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, یو نوٹڈ دیٹ آئی ڈسکس 90% اباؤٹ یور پاسٹ. آپ کا ٹرینڈ دیکھا, آپ کا یہ دیکھا, آپ نے کہا آگے, میں نے کہا آگے بس یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, گائیڈ لائن دے دی. ٹھیک ہے, اب یہ اگر آپ دیکھیں, یہ میں دکھاتا ہوں, یہ ڈبے بنے, وی آر ریڈنگ ناٹ پرڈکٹنگ. کسی چیز کو دیکھ کے پڑھنا, وہ دس از امپورٹنٹ. یو آر ریڈنگ ناٹ پرڈکٹنگ. آپ کے پاس چائنیز لینگویج آ جاتی ہے, آپ کے سامنے رکھ دیں, آپ تو زیرو ہو جائیں گے. مجھے چائنیز لینگویج آتی ہے تو میں تو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا. اب اس لینگویج کو, دس از اسٹرولوجیکل لینگویج, اس کو اتنا ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا یہ بتا دیتا. سو آئی ایم ناٹ ان دی پوزیشن کہ میں آئی پرڈکٹ, آئی ایم ریڈنگ یور ڈیسٹنی وچ اللہ ہیو آلریڈی روٹ ان فار یو, اور نو بڈی کین چینج اٹ. وہ میں بتاؤں گا کیسے چینج ہوگی. ٹھیک ہے, تو پرڈکٹنگ کر, جیسے یہ نہیں شرک 4 دن بعد 2:20 پہ بارش ہوگی, شرک نہیں ہے. اس طرح تو پھر ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب وہ آن دی بیسس آف دی سائنٹیفک نالج ہی از پرڈکٹنگ کہ بادلوں کی موومنٹ دیکھتے ہیں سیٹلائٹ سے, وہ ادھر آ رہے ہیں اور اس وقت پہنچیں گے اور یہ بارش ہو جائے گی. دے آر پرڈکٹنگ, دے آر ناٹ پرڈکٹنگ, دے آر یوزنگ دی سائنٹیفک نالج. الٹرا ساؤنڈ, آپ ویسے کہیں نا آنکھیں بند کر کے تیرے منڈا ہوئے گا, کڑی ہوگا, وہ غلط. اب وہ الٹرا ساؤنڈ سے جب وہ پھیرتا ہے تو وہ کئی دفعہ نظر نہیں آتی کہ میل ہے کہ فیمیل ہے, پوزیشن ایسی نہیں آتی. جب پوزیشن نظر آتی ہے بتاتا ہے یہ لڑکا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈاکٹر نہیں بتاتے کہ لڑکی ہو, تو پھر وہ کرتے ہیں, ایک تو لڑکی پہ پریشر آ جاتا ہے, یا پھر وہ اس کو ابارشن کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ بھی آپ سائنٹیفک علم, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے آپ کے اسٹیپتوسکوپ رکھتا ہے, وہاں پہ شاہ دیکھیں آپ, وہاں جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ہوا میں ڈسٹ ہے یا جو بھی, وہاں پہ نہیں جانا. آپ کو دمہ ہو سکتا ہے, استما ہو سکتا ہے, وہ بھی ہی از پروڈکٹنگ. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ یہ احتیاط کرنی, یہ دوائی لینی اس وقت, یا انہیلر لینا, ہی از پروڈکٹنگ. آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں بنے گا, ٹھیک ہے, تو وہ پرڈکٹنگ. تو اس کا مطلب ڈیلی یو آر وائلیٹنگ, ڈیلی یو آر ڈوئنگ شرک.
ہمارا یہ کام ہے. ہم نے مار کہاں کھائی جب ہم یہ جو مذہب کا تڑکا لگا کے اپنی ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں نا, وہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہو, فرض کریں میں آپ جا رہے, میں آپ کو کہتا ہوں آگے پل ٹوٹا ہوا ہے, آپ ذرا گاڑی سلو کر لیں. اٹس گائیڈ لائن, اٹس مینجمنٹ. آپ جائیں گے پل دیکھ کے, پہلے ہی دھیان ہوگا, سپیڈ سلو رکھیں گے, پل کے پاس جا کے اتر کے دیکھیں گے راستہ کون سا نکل جائے. اگر آپ کانوں میں وہ لگائے ٹھا جا کے لگیں گے. اور اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ یہ مارس نیگیٹو ہے, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آپ نے کوئی پیسہ کسی کو نہیں دینا, آپ نے گاڑی تیز نہیں چلانی, ڈرائیونگ متعارف ہو کے کرنی ہے, اور آپ نے مچھروں والے ایریے سے نہیں جانا, آپ نے شاپ تھنگ سے نہیں کھیلنا, ادروائز یہ ہو سکتا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کی فلاں ڈیٹ کو پتہ ہوتا ہے, فلاں ڈیٹ کو آپ ٹھک جانا ہے اور آپ کی یہ بازو ٹوٹ جائے گا. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ آپ اس کو کہہ دیں کہ تم مر جانا ہے. ہمارے اکثر یہ ہاتھ کی لائن دیکھیں نا, یہ ہیلتھ لائن ہے. یہ چھوٹی اور دیکھا نا تیری زندگی بڑی تھوڑی ہے. بھائی ہو آر یو ٹو ٹیل کہ تیری زندگی زیادہ ہے کہ کم ہے. زندگی تو اللہ موت اللہ کے ہاتھ میں. جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے گرو نے کہا تھا کبھی موت کا خانہ نہیں دیکھنا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پہ شرک سے بھی بڑی گناہ ہوگا. اور کبھی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کا ہاراسکوپ نہیں دیکھنا. اچھا, یہ اپنے پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا. اور میرا کل بیٹے کا رزلٹ آیا, کہتا ہے پاپا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں. میں کہ میں نہیں بتاؤں گا, محنت کر, تیاری کر. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس علم کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اس علم کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. اب اس علم سے کیا آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو پروڈکٹیو لیول پہ یوز کریں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت آپ کسی اچھے اسٹرالوجر کے پاس جائیں, وہ بتائے گا کہ یہ اس کے یہ پرابلم ہے, اس کا ویک ایریا, ہر ایک کا ایک ویک ایریا ہوتا ہے. کسی کی چیسٹ ہے, کسی کا معدہ ہے, کسی کی بیک بون ہے, کسی کے پاؤں کی ہے, کسی کا کان کا. تو ہی کین ٹیل کہ اس جب بھی یہ روئے گا تو اس کے کان میں درد ہوگی یا اس کے معدے میں درد ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اس کو دودھ الرجی کرے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کا دودھ جو ہے نا, یہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا, اس کو ڈاکٹر سے پوچھ کے ایک اچھا دودھ لگا دو. ٹھیک, گائیڈ لائن آ گئی نا. اس کے بعد اس کا پروفیشن جو ہے نا یہ ہوگا. لہٰذا شروع سے اس کو اس طرح لے کے چلے کہ یہ شعبہ. اچھا, وہ جب بڑا ہوتا کہتے ہیں جی وہ واقعی آپ کی بات ہی, تو اس کا انٹرسٹ ہوں ساڑھے کی ہوں. بچہ کچھ بننا چاہتا ہے, ہم زبردستی کھینچ کے کدھر میں نے اپنے بچوں کو زبردستی ڈاکٹر بنا دیا. ایک بیٹی نے کہا میں تو نہیں بننا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے میرا انٹرسٹ ہی نہیں. وہ آرکیٹیکٹ بن گئی اور اس میں بڑا اچھا کر رہی. تو یہ ایک بچے کے اوپر امپوز کرنا یہ ایک زیادتی ہے. پھر آپ کا گرے ایریا کہ آپ کا بیک, اس کا یہ بیڈ پیریڈ, سردیوں میں یہ ایسے چلنا ہے, گرمیوں میں ایسے چلنا ہے. آپ نے اس ایریے پہ جانا, آپ کی اس ایریے میں ٹرانسفر ہوگی, آپ کی باس کے ساتھ پرابلم آ سکتا ہے. لہٰذا ذرا نیوا ہو کے چلنا ہے, یا نا باس فائر نہ کر دے. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. وہ کہتے جی باس تار وہ گالیاں کر دیں. میں کہتا تو سامنے جاؤ ہی نا, تو سن کے اپنا سوئچ آف کر دو, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو, کیونکہ آپ کی قسمت میں یہ قسمت میں. تو اس لیے یہ چیزیں بچوں کے بڑوں کی گائیڈ لائن, اس کو پازیٹیو طریقے سے. اگر میں یہ کہوں گا جی آپ کے ساتھ یہ ہونا, میں آپ کے یہ کر دوں گا, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فراڈ یا اسٹرالوجر ہے, یہ کویک ہے, جو آپ نے پہلے ٹھیک ہے. اور اس کی دیکھیں, ہم جب فرض کریں اللہ نہ کرے آپ کی کچھ سرجری ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے, آپ سب سے پہلے ڈاکٹر کا کیا پتہ کرتے ہیں, کتنا کوالیفائڈ, پروفائل کیا اس کا, پروفائل کیا, اور اس کو مطابق پھر ڈیسیژن لیول کیا اس بندے کا. اسی طرح آپ اسٹرالوجی پہ کیوں نہیں پتہ کرتے کہ اس کا پروفائل کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, یہ کتنی کتابیں لکھ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ وہ چلے جاتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے وہ اپنا حلیہ بھی وہی بنائیں, انگوٹھیاں پہنی. مجھے بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر توڑے, آپ لوگوں کو پتھر پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پتھروں نے ہماری زندگی پہ کیا اثر ڈالا. اس لیے یہ میں نے کتاب لکھی, یہ اردو میں لکھی, اور یہ پاکستان میں واحد کتاب ہے جس پہ اسٹرالوجی کو میں نے کھل کے ایکسپلین کیا, اور اس کو اتنا سمپل رکھا کہ اگر آپ یہ کتاب لے لیتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے ہیں ایسا ایسا ایسا, تو 70% آپ اسٹرالوجر خود بن جاتے. کیا آپ اس کے بعد آپ کو اسٹرالوجر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بہت ہی پرفیکشن لینی ہے تو پھر 3 مہینے کا کورس کر لیں تو آپ سیکھ جائیں گے. اس کتاب میں نے کوئی کنڈی نہیں چھوڑی, کوئی گول مول باتیں نہیں کریں.
آپ کی دنیا میں جتنی کتابیں یا خاص طور پر انڈین کی کتابیں نا، لکھتے کچھ ہیں ہوتا کچھ، وہ نہیں سمجھ آنے دیتے. اور یہ میری کتاب یقین کریں انہوں نے چھاپی ہے فروز چند والوں نے، یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکی. اور یہ لوگ اس کو پڑھ کر، ایک میرے پاس ڈپٹی کمشنر لیول کا آدمی تھے، وہ آئے، ان کے پاس کتاب تھی، ایک لیفٹنٹ کرنل یہ کتاب تھی، ہاں کتاب تھی ان کے پاس. کہتے اجمل صاحب سے بڑی گائیڈ لائن لیتی ہے. تو اس لیے اس نالج کا استعمال کریں کسی لمٹ تک، کسی حد تک، تاکہ آپ. اور پھر اکثر لوگ مجھے بار بار فون، میں نے کہا یار اللہ پہ بھی تو توکل کر لو، یہ تو نہیں کہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں یہ کروں. اللہ کا ہونا وہی جو اللہ نے. اونلی 2 چیزیں، 2 things can change the destiny. اللہ نے کہا تو تدبیر کر، میں تقدیر بدلتا ہوں. ٹھیک ہے، تدبیر یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے اسٹرالوجی سے مل لینا یا اپنی والدہ سے دعا کرا لینا. گھر کا مرشد، گھر کا پیر آپ کے پیرنٹس ہیں. کبھی بھی ان فراڈیوں کے پاس مت جائیں. جب ماں گھر میں بیٹھی نا، یقین کرو اس سے زیادہ کوئی سن سکتا ہے؟ کون سن سکتا؟ ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ایک جنرل صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا مری میں، تو ایک کسی کے گھر افسوس کرنے گئے، تو وہ بریگیڈیئر صاحب تھے، تو اس کے والدہ کی افسوس کرنے. تو کہنے لگے، وہ جنرل صاحب کہنے لگے بھی تیری ہن کانڈ ننگی ہو گئی ہے، ماں کوئی نہیں ہے، ان سارا سنبھل کے چل لی. وہ فکرہ مجھے بڑا فیسینیٹ کیا. اور بعد میں دیکھا تو واقعی جب تک ماں ہوتی نا، مصیبتیں یہاں سے گزرتی. بالکل وہ اپنے سینے پہ لے لیتی ہے. اسی طرح پیرنٹس کی دعائیں آپ کی تقدیر بدلتی ہیں. اور دوسرا صدقات، یہ آپ کی تدبیر ہوگی، یہ تدبیر ہوگی. ٹھیک ہے. صدقات، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور جب آپ رزق بانٹتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کسی کا آسان تو نہیں لیتا. فرشتوں کو کہتا ہوں یار اس نے رزق بانٹا، میرا کام کیا، جاؤ اس سے پوچھو کیا لینا ہے، اس کو 100 گنا دے دو. ارے اللہ، ٹھیک ہے نا. حقوق العباد اور رزق بانٹنا، یہ حقوق العباد آپ کی قیامت والے دن نمازیں نموزیں سب اللہ نے بخش دینی، حقوق العباد آپ کو نہیں بخشنے. وہ معافی نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ نے جینا ہے، آپ نے رہنا ہے، خوش رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنی، تو حقوق العباد کی طرف توجہ دے. اور حقوق العباد شروع ہوتے ہیں ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے. اور یہی واحد 2 چیزیں ہیں، واحد تو نہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی، اگر کوئی آپ کی ڈیسٹنی کو چینج کر سکتی ہیں اور اس کو اگر اسٹریم لائن کر سکتی ہیں اور صحیح پاتھ کی طرف لے جا سکتی ہیں، تو یہ 2 چیزیں ہیں. اچھا، پچھلے دنوں ایک ایسا کوئی ویو چلی کہ جتنے اسٹرالوجرز ہیں، جتنے اسکالرز ہیں، سب لوگوں نے کہنا شروع کیا، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے سب لوگ بہت ورڈ ہیں، تو سب لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے کہ جی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، اور اس کے بعد یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی. مجھے لگا کہ یہ کسی ستاروں کی چال نہیں، کسی ستارے کی چال ہے جنہیں سارے نے کہا کہ تسی ایو اسٹیٹمنٹ دینی ہے. تو وہ سب نے جو ہے وہ ایک ہی بات کہ جناب یہ اگست کے اینڈ سے ستمبر، اکتوبر تو نومبر ویگنا وہ کیا ٹیک آف ہونا ہے. یک زبان ہو کے سارے نے کہنا شروع کرتا ہے. تو آپ کو زحمت دینے کا مین مقصد بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کریں. آپ کے بھی جو پچھلے دنوں جو آپ نے لوگوں سے ڈسکشن کی، دیٹ واز پارٹ آف اٹ. تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ نے لوگوں کے امپورٹنس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، اگر آپ نے ویوز لینے نا، اگر آپ پروگرام کریں، ابھی ہم پروگرام کریں نا کہ عمران خان اگلے ہفتے باہر آ جائیں گے، یقین کریں گے آپ کا 1 لاکھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور 1 لاکھ ویوز آ جائیں گے آپ کے. لیکن پچھلے 1 سال سے کہا جی یہ جنوری میں عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، یہ تقریباً کوئی 90% اسٹرالوجر مشروم کی طرح جوڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ بڑا جی آپ بڑے گریٹ اسٹرالوجر ہیں، آپ یہ ہیں وہ. اچھا اس کے بعد الیکشن میں وہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، روزانہ نکالتے ہیں روزانہ. واحد ایک میں تھا، ایک اور صاحب تھے، ہم کہتے تھے کہ ابھی وہ باہر نہیں نکلتے، نہیں آتے. ٹھیک ہے. ابھی بھی نہیں نکلتے باہر. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے آج ہم سپٹمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپٹمبر 2024، ابھی تک یہ ایسی کوئی شنید مجھے بتائیں کہ 8 ستمبر 21 ستمبر کیا ہو گیا. ہاں وہی میں اس لیے مقصد تھا کہ اتنا شور مچا ہوا تھا کہ آج 24 ہو گئی ہے، پاکستان کی نارمیلٹی کا ٹائم شروع ہو گیا. نارمیلٹی کا ٹائم شروع ہو گیا.
اب ایستا سکون کی ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਹਿ رہا ہوں نا سر کس طرح نظر آیا ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ نہیں ਗਾ کہ وہ एकदम अलादीन کا چراغ رگڑ لو بٹ ایک چیز بتا دوں کہ تھوڑی سی اب آپ نے دیکھا ہے 23 تاریخ کو میجر چینجز ہوئی آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہو گیا ٹھیک ہے اور دیکھیے گا ابھی ہم گئے ہیں صاحب باہر ٹھیک ہے امریکہ گئے ہوئے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ پاکستان کا ہاروسکوپ ہے جس پہ سن مرکری وینس یہ نیگیٹو ہے سیٹرن ساتھ بیٹھا ہے اور اس کا جوپیٹر بھی راہو کے نیچے پھنسا تو بائی برتھ جو نا ہم لوگ ڈپرائیوڈ فرام فیور آف پولیٹکس پولیٹیشین کامیاب اس ملک کے لیے نہیں ہے میرے بات پلے باندھ لیں آپ نے 74 سال میں دیکھیں کوئی وزیر اعظم خیر خیریت سے گھر گیا الحمدللہ نہیں ٹھیک ہے نا جیل گیا پھانسی لگ گیا عمر قید ہوگی کسی نے ٹینیور پورا نہیں کیا سمپل ایز دیٹ ٹھیک ہے اور جب بھی ون مین سسٹم آیا صدر آئے خاص طور پہ آرمی والے اس ہاروسکوپ میں مارس اور مون اسٹرانگ ہے تو مارس ڈیل کرتا ہے آرمی کو یونیفارم فورس تو اس ملک میں جب بھی ترقی ہوئی جب بھی اگر کوئی بڑے میجر ایونٹس آئے تو وہ ود دی ہیلپ آف آرمی ہے سیلاب آیا آرمی لڑائی ہوئے زلزلے آئے تو آپ نے ہر جگہ پہ آرمی کو جو نیچرل ڈیزاسٹر ابھی پچھلے سال سے کیا ہوا کہ راہو ایریز میں آ کے پاکستان کے 12ویں گھر مارس اور مون کو نیگیٹو کر دیا اوکے اور میں نے دسمبر 2023 میں نے پریڈکشن مختلف چینلز پہ کی تھی کہ یہ سال آرمی کے لیے بہت سخت ہوگا ان کی ٹرولنگ ہوگی 2024 کی بات کر رہے ہیں ہم 2023 کے بعد جب جنوری فروری مارچ 23 دسمبر کو آپ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ 2024 کا سال جو ہے وہ آرمی پہ پریشر آئے بہت انڈر پریشر اب کیا ہوا شہادتیں ہوئیں ٹھیک ٹھاک ہوئیں پھر زلزلے بھی آئے پھر کلاؤڈ برسٹ ہوا پانی آیا وہاں پہ فوج ٹھیک ہے فوج کی ٹرولنگ ہوئی بہت زیادہ اور فوج پہ پریشر آیا ٹھیک ہے جو بدنامی کی انہوں نے جو سب کچھ کیا جو کر سکتے ہیں ہم نے پورے آرمی کو ٹھیک ہے اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آرمی آیا تو پاکستان بچا ہوگا ٹھیک ہے آپ ایک یا دو جنرلوں کی گندی نیت کی وجہ سے پوری آرمی کو کیوں بلیم دے رہے اب جنرل فیض پلیڈ ہیل ود دس ملک جنرل ظہیر پلیڈ ہیل ود دس کنٹری تو اس کا مطلب پوری آرمی گندی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک غلط ہے آرمی پہ پریشر ختم ہوگا 11 جنوری کے بعد 11 جنوری 2025 وہ پریشر ختم ہوگا پھر دیکھیں سکون بھی آ جائے گا سب کچھ آ جائے گا ملک ٹھنڈ پروگرام ہوئے گا اور یہ جو بھی ہے نچنا گانا لڑنا بننا سڑکیں دے آنا نا یہ سب چاہ کی طرح بہ جائے گا 11 جنوری از ناٹ فار اوے ختم اکتوبر سے آپ کی اکنامکس بہتر ہونی شروع ہو جائے گی اوکے ٹھیک ہے پیسے آپ کو دیکھیں اس کا بھی میں نے کہا تھا ستمبر کے مہینے میں آئی ایم ایف کا وہ بھی کلیئر ہو گیا باقی بھی ایڈ آنی شروع ہو جائے گی یہ سعودی عرب وغیرہ بھی آئے گا چائنا بھی آئے گا مرکری اس وقت اسٹرانگ ہے مرکری ڈیل کرتا ہے ٹوورڈز نارتھ وہ چین کودے گا اس میں سیٹرن اس وقت وہ تو آپ کو ویسٹ کی طرف سے بھی مدد آئے گی اب جو ہونا تھا کھلواڑ ہو چکا اور اس کے دیکھیں جب بھی جنگل میں آگ لگتی ہے نا آگ بجھ جاتی ہے لیکن دھواں تو ابھی رہتا ہے تو آفٹر آل فیکٹس یہ چلیں گے لیکن تھوڑے بہت چلیں گے اب پچھلے 3 مہینے سے یہ جلسے یہ وہ کوئی امپلیمنٹ ہوا صحیح تو یہ ملک سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا نمبر 2 نہیں بنا یہ بیوروکریسی کے لیے ان لوگوں نے بھی بہت کھلواڑ کیا ہے اس ملک دے آر دی سیدھا گو درباری نہیں ہوتے تھے بیربل اور یہ مولانا فضل پتہ نہیں کیا نام اسٹوری ٹیلرز ہوتے تھے ہاں جو بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے اور بادشاہ نے چک کے رکھ دے سی اینڈ دے آلسو پلیڈ ہیل ود دی سیاستدان نواز شریف کو مروایا انہوں نے بھٹو کو مروایا انہوں نے اور عمران خان کو مروایا انہوں نے چک کے اچھا ایوب خان کے زمانے میں یہ لوگ اخبار علیحدہ چھاپتے تھے کہ وہ اس کو بھیجنا صبح اور کہنا کہ جی پاکستان سے سب اچھا ہے ہاں ٹھیک ہے اور پھر مشرقی پاکستان انہوں نے گوا دیا کس لیے صرف وزیر اعظم کی خاطر ٹھیک ہے تو اس لیے یہ لوگ کبھی آج آپ سول سروس ختم کر دو اور یہ پروٹوکول ختم کر دو یہ ڈالے میں بیٹھ کے پیچھے 2 گن مین بٹھا کے آپ کو رونتے ہوئے آپ کی سڑکیں بند کر کے آپ کو ذلیل کر کے یہ گزر رہے ہوتے ہیں
تو آپ اس وقت آپ کتنے گالیاں بھی نکال رہے، عوام کھڑی گالیاں نکال رہے، بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کیا، ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھی اگر پہلے زمانے میں لیکن سڑک وہ بند ہوتی رونق تھی، ختم نہیں ہوتی، سڑک بند ہوتی تھی جب باہر کے ملک کے لوگ کوئی آتے تھے، سفیر آتا 64 تھا۔ 65 66 67 ہم چھوٹے ہوتے مال روڈ پہ جا کے دیکھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آئی جی نے گزرنا ہے، ڈی آئی جی نے گزرنا ہے، چیف سیکرٹری نے گزرنا ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے گزرنا ہے، ایون آپ وہاں چلے جائیں پی ٹی وی کے سامنے تو ایس پی کی گاڑی نکلتی ہے، سڑک بند ہوتی ہے اور پھر وہ محترمہ یا محترم گزر رہا ہوتا ہے۔ وائی ہو آر یو جن کے ٹیکسیز پہ آپ یہ پروٹوکولر ہے، انہیں کو آپ ان کے آفس چلے جائیں۔ ابھی ریسنٹلی مریم نے آرڈر کیا کہ 10 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک سارے آفیسر اویلیبل ہوں گے۔ اب میں پچھلے 3-4 دن سے میں پھرتا ہوں، 10 سے 11 11:30 بجے تک آتے ہی نہیں دفتر، پورا سیکریٹریٹ آفیسر جو آتے ہیں 12 بجے کے بعد آتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی آ بھی جاتا ہے نا تو وہاں پہ سائل کو اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اچھا اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ وہ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گیا، یقین جانے پروفیسر حضرات، عورتیں اور وہ ڈاکٹرز جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو گودی میں اٹھائے، فیڈر ہاتھ میں پڑی، وہ باہر کھڑی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اندر بلاوا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے میں نے حال دیکھا، کتوں کی طرح ڈیل کیا ڈاکٹروں کو، جیسے کتے نہیں ہوتے یہ اس طرح ڈیل۔ یہ تو بھی ڈاکٹر پڑھے لکھے، باقیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے جب تک یہ فرق نہیں ختم کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے، آپ دیکھیں ڈاکٹر گریڈ 17 کا، اس کو آپ بھیجتے ہیں، نہ اس کے پاس گاڑی، نہ اس کے پاس گھر، نہ اس کے پاس کچھ، نہ ایون اس کے پاس باتھ روم، اور اس کو چیک کرنے کون آتا ہے کہ اے سی گن مین بٹھائے ڈالے پہ بیٹھا ہے، اور بڑا، اور وہ بھی 17ویں گریڈ کا، وہ بھی 17ویں، وہ پڑھا لکھا، وہ ان پڑھ بی اے پاس۔ چلیں خیر، اچھا یہ تو ایک اس میں، لیکن ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں ایک، یہ تو مائکرو لیول پہ چلے گئے، میکرو لیول کی بات کریں تو کیا کس سچویشن میں ہے اس وقت پاکستان؟ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی کچھ دنوں میں اکتوبر نومبر دسمبر جو ہے وہ آپ کو 11 جنوری سے بعد نا آپ دیکھیں گے کہ حالات ایک دم بہتر ہونے شروع فائنینشلی تو اب شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ جو یہ ڈسٹربنس ہے نا، اگریشن، یہ دھماکے، یہ اٹیک، کنفرنٹیشن جو ہے وہ اس میں اتنی یہ اسٹرانگ، وہ ختم ختم ہو ہو جائے جائے 11 جنوری کو۔ وہ ویسے ہی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گی یا کیا ہوگا، کس طرح سے میلٹ ڈاؤن دیکھو کروائی جائے گی؟ مرغیاں ذبح کر کے ایسے پھینکیں گے۔ او تو اڈی خیر نہ کراؤ انسٹ۔ دیکھیں بات پھر آ جاتا ہے، آپ نے کسی ملک کو دیکھنا تو اس کی ٹریفک دیکھ لو، ہاں ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ جب مال روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد 10 موٹر سائیکل ایسے ہوتے ہیں ایوریج، جو کسی وقت بھی اسکائی لیب بن کے آپ کے اوپر گر سکتے ہیں، اور جب وہ لگ جاتا ہے، گرتا ہے، قصور اس کا ہوتا ہے، آگے سے ایسے گزرتا ہے، پھر وہ سارے کل لوگ، میری گڈی نو وجہ آئی کہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھو کار والے کا قصور ہے ہی نہیں ہے، ان تسی 15,000 روپے بھی دیو گے وہ علاج واسطے تے نال اس کو معافیاں بھی مانگو گے۔ لیکن وہ تو خیر مثالوں پہ نہیں جائیں، ایگزیکٹ بتائیں کہ کیا ہونے کیا والا ہے ابھی۔ سر ابھی دیکھیں سیاست کے طور پر تو ملک اسی طرح اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے، بٹ اسٹیبلٹی آپ کی 2025 26 27 بہت اچھا چلے گا، پاکستان آ جائے گا، واپس آ جائے گا، بجلی کے ریٹ نیچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو کافی ریلیف مل جائے گا، مہنگائی تو رہے گی لیکن آپ کی انکم بڑھ جائے گی، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی پیئنگ کیپیسٹی بڑھ گئی، روپے کی ویلیو بڑھ گئی تو اس میں ویسے تو اس لیے یہ دیکھیں بات پھر آ جاتی ہے کہ جب تک سنسیئر نہیں ہوں گے ملک کے ساتھ، کوئی بندہ اس ملک میں سنسیئر نہیں، تو اب ان دنوں میں کوئی سنسیئر ہونے والا ہے؟ کوئی نہیں لے تو پھر اسٹیبلٹی کس طرح؟ دیکھیں وہ ڈنڈا چلے، بس ہم ڈنڈے کے، ہم وہ یہ نفری بڑھا دیا اس میں، ہاں جی، جتیاں ماری، ہاں جتیاں ماری جو اس میں۔ اچھا اگر ہم 1 to 1 جاتے ہیں تو اس پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم بی بی ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ مریم، اب ایک مریم کا ایک پرابلم جو ہے نا، وہ اس سے نکل جائے نا تو اس کا بڑی بلے بلے ہو جائے گی۔ اچھا کام کر رہی ہے، نہیں کر رہا، میٹ کے یہ وہ، بٹ ایک چیز اس کے اندر نیگیٹو ہے، بعد ملاحظہ بادشاہ سلامت شریف لا رہے ہیں پروٹوکولز اس پہ اس نے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے، میرے پاس سارے ایم این اے ایم پی اے منسٹر بھی آتے ہیں، یقین کرے دے آر ابیوزنگ، کہتے ہیں وہ ملتی نہیں کسی کو، 3 عورتیں اس کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے اور وہ کسی کو ملتی نہیں، اویلیبل ہی نہیں، تو یہ تو چھوڑے عادت۔
اچھا اس حالت سے باہر نکلیں گی تو پھر ان کا فیوچر ہے آپ کا مطلب؟ پھر دیکھیں لیسن لرنڈ فرام اپنے والد صاحب کو دیکھے اپنا. جب یہ مسلم لیگ میں خود ان کا فیور کرتا ہوں لیکن جب یہ آتے ہیں نا اقتدار میں یہاں لا کے خود سریا فٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کسی سے ملنا نہیں آپس میں ایک دوسرے کا کام نہیں کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب وہ جو ہے تارڑ صاحب ان کے کہتے ہیں ان کو بتا رہے کہ اس کا رویہ ہی چینج ہو گیا وہ کسی کے ساتھ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے باقی لوگ بھی اسی طرح ہی آپس میں پروٹوکول ایک دوسرے کو نہیں دے رہے. جب مثلا پرائم منسٹر لاہور ہے کبھی بی بی نے جا کے ریسیو کیا تیرا چاچا ہے اور ایز پر پروٹوکول شی ہیز ٹو گو دیئر. ٹھیک ہے تو جائے اپنا وہ تو کرے نا. پھر آپ گالیاں نکالتے ہیں گنڈا پور کو وہ ایسے کرتا ہے جب آپ خود اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا نہیں یہ تو خیر پولیٹیکل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی جو ہے وہ سٹارز ان کے کیا کہتے ہیں نکال لے گی 5 سال اپنے پورے 5 سال پورے کر لے گی اس میں اور بہتر طریقے سے یا اسی طریقے سے اچھا کرے گی. اگر یہ میری باتیں سن کے تھوڑا سا عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوگی. آئی کیو لیول اس کا اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے بس وہ تھوڑا سا بعد معاملہ بہتر ہونے والی ہیں اگلے کچھ دنوں میں یا نہیں اس میں بہتر ہوتے جائیں گے اس میں. اور اگر ان کے چاچا جی جیسا آپ نے بات کی چاچا جی چلیں گے شہباز شریف صاحب کی بات چاچا جی کو تو لایا گیا نہیں ابھی تو پولیٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں نا. اب میں اسٹارز کی بات کر رہا ہوں وہ چلیں گے اس میں. یہ حکومت نکال لے گی ٹائم یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. اگر یہ حکومت پورا ٹائم کر رہی ہے تو نواز شریف صاحب اس میں کچھ پارٹ پلے کریں گے. نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا ہیلتھ ایشو چلیں گے وہ باہر جائیں گے جان بوجھ کے نہیں جائیں گے. جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں بھاگ نہیں رہے وہ. حالانکہ اگر اس ملک میں اگر کوئی زیرک سیاستدان ہے نا زیرک سیاستدان وہ 2 بندے ہیں. نواز شریف پازیٹیو زیرک ہے انہوں نے کام بہت کرائے. ٹھیک ہے بڑا دل ہے انہوں نے یہ کرنے کا اور بس ایک ہے خوشامد پسند ہے جس سے مار کھاتے ہیں. انہوں سارے بڑے پروجیکٹ دیکھے. دوسرا زرداری صاحب ہے پر زرداری صاحب اپنے کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے. وہ بعض دفعہ نیگیٹو بڑے چل جاتے ہیں. سیاستدان تو مین مورا آگے کرنا پیچھے کرنا. تو زرداری صاحب کا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ جو پہلے ہمارے پاس تھی اس کے حساب سے تو ان کو تو ہونا نہیں چاہیے لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ میں سے یہ ہے. زرداری صاحب چلیں گے سب کریں گے لیکن ان کو اگر ہوا کچھ تو ہیلتھ ایشو آئیں گے. باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ان کو. اور نیکسٹ جو باری آنی ہے بلاول کی آنی ہے کچھ عرصے لیکن ہی ول بی ریپلیسڈ بائی آصفہ بھٹو. فائنل جو پیپل پارٹی کو لیڈ کرے گی وہ آصفہ بھٹو کرے گی. ارے اچھا ابھی تک بلاول جو اتنا بلاول چلے گا کھیل رہے ہیں بلاول چلے گا بٹ ایک ایسا آتا ہے کہ وہ فیڈ اپ ہو کے پیچھے ہٹے گا. ان دی لانگر رن جو ہے وہ ابھی تو اگلے 10 سال بلاول کی ہیں اس کے بعد آصفہ ہے. اس کے بعد آصفہ اور آصفہ کی جو ہے ابھی تک ٹریننگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. آصفہ ماں سے بھی تیز ہے. ارے واہ اچھا پازیٹیو بھی ہے اور ایماندار بھی ہے اور آنیسٹ بھی ہے اور لائق بھی. اس ساری سچویشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان جیمنائی ہیں. ٹھیک ہے اور جیمنائی اس وقت ان کے سن کے اوپر جوپیٹر آیا ہوا ہے اس لیے وہ ڈومیننٹ ہوئے ہیں. یہ کسی کو اپنی سمجھ نہیں آنے دیتی. ان کا رول وہی رہے گا جو پاس میں رہا اب بھی رہے گا. اب دیکھیں نا تھوڑا سا انہوں نے نخرے کی ہے گورنمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی تھوڑا سا تو وہ بھی عمران خان کی نقل کر کے اور اپنی امپورٹنس کو لوز کر کے. ٹھیک ہے نا تو اس لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ان پہ آئے گا لیکن پھر بھی وہ آپ سنبھال لیں گے ہو جائے گا اس میں. اور اب انہیں صاحب پہ آتے ہیں جو قیدی نمبر 804 ہیں ان کا فیٹ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب کی جہاں تک سپورٹس ایکٹیویٹیز رینوننس ان کی سپورٹس کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے سپورٹس میں انہوں نے نام کمایا عزت تھی ملک پورا ان کا تھا. پھر ان کو لایا گیا پولیٹکس میں. ٹھیک ہے پولیٹکس میں بھی وہ شروع میں تو بالکل فیلئر تھے. آپ نے پتہ ہے پہلی دفعہ کوئی سیٹ نہیں دوسری دفعہ ایک سیٹ پھر دین پک اینڈ چوز ہوا. ٹھیک ہے یہ سب کو پتہ ہے. وہ آ گئے 2018 میں نے ایک بڑے چینل پہ پروگرام کیا تھا. مجھے پوچھتے کتنا چلیں گے. میں کہا چل تو بہت جائیں گے بٹ ان کے جو ارد گرد ہیں نا لوگ ان کے درباری ان کو مروا دیں گے. جی اینڈ سیم ہیپن. انہوں نے ان کے چوائس آف اب وہ گل جو ہے یا بزدار ہے یا ان کی آئی کیو لیول آپ کو پتہ ہے جس لیول کی تھی. کیا ملک کے لیے ایسے بندے چاہیے اور جو اچھے بندے تھے ان کو دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے جنہوں نے لے کے چلنا تھا. تو عمران صاحب کے ایک پرابلم ہے سن سیٹر نا وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے.
شک بہت کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں. نارسزم ایک بیماری ہے, اس کے وہ کہہ لیں کہ بیسٹ ایگزامپل آف نارسیسزم. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں کسی کی اور نہیں سنتے, جس کی وجہ سے وہ اب ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا ہوا ہے. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر وہ ان چیزوں میں سے نہ پڑھتے تو اس وقت بڑا پھر ہی واز یوزڈ بائی, جو میں نے شروع میں نام لیا, ٹھیک ہے, انہوں نے استعمال کیا ان کو اپنے مفاد کے لیے, چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے, 10 سال آگے کرنے کے لیے. عمران صاحب کو سمجھ ہی نہیں آنے دی انہوں نے, اور عمران صاحب وہی اپنا اسی طرح سے تو ابھی اس میں ابھی اندر ہی رہیں گے, اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر کے کوئی نہ کوئی کر کے تو وہ باہر نکلیں گے اور پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا, سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں, تو نیکسٹ 5 تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. کوئی ان کے مینٹل سٹریس بھی آ جائے گا کوئی نہ کوئی ان پہ, جس کی وجہ سے نا بالکل کہتے ہیں خاموشی وٹ لینی وہ. اچھا, تو یہ مطلب وہ آ جائیں گے, کب تک لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں آنے کو تو یہ صبح بھی نکل سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیاستدان سٹارز کیا کہہ رہے ہیں نا, اسٹار کہہ رہے ہیں کہ یہ نکلیں گے نومبر کے اینڈ پہ, لیکن نظر نہیں آتے پالیٹکس میں. اچھا, وہ نکل آنے کے بعد سے وہ ایک خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں, نومبر کے اینڈ میں نکل آئیں گے. لیکن ہی ہیز پلیڈ ہز اننگز, نواز شریف پلیڈ ہیز اننگز, ٹھیک ہے. یہ لوگ 70 سال کے اوپر ہو گئے ہیں, ویسے بھی 70 سال کے بعد دماغ ویسے بھی کام نہیں کرتے, تو اس لیے یہ اب فارغ ہے. اب نہیں, اب یہ مروسی سیاستدان کا ہم کیا کہہ سکتے جب تک. ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر اور بھی ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہماری قوم کی بڑی دکھتی رگ ہے اور بڑے وہ سینسٹیو ہیں ہم لوگ اس معاملے میں, وہ ہے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم. اس پہ بھی ہم بڑے ڈرے رہتے ہیں ہر وقت کہ یار کیا ہونے والا ہے, بڑے جس ملک کے ساتھ جذباتی ہیں اسی طرح سے ہم پاکستان کے جو پی سی بی ہے یا کرکٹ ٹیم کا پورا یونٹ ہے اس پہ بڑا جذباتی ہیں. تو میں پلیئرس پہ بھی 1 بائی 1 آؤں گا, لیکن پہلے بتائیں کہ کرکٹ ٹیم جو نوز ڈرائیو ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ عرصے میں ہم لوگ پاکستان کا ہاروسکوپ اگر دیکھیں نا تو 5واں گھر سیجیٹیریس کا ہے, اس کا لارڈ جوپیٹر 4تھے گھر میں کیتو کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ عوام پاگل ہوتی ہے اس گیم کے پیچھے, بٹ اس میں سیاست اور 2 نمبری بہت ہے. اب جب ورلڈ کپ ہوا نا تو مجھے 2-3 چینلز نے لیا تو کہنے لگے کیا بنے گا. میں نے ان کو کہا کہ پاکستان شروع میں آؤٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑ کے اور کوئی نہ کوئی مینج کر کے, یعنی کہ اب میں سیدھا نہیں کہہ سکتا کہ جوا سٹا لگا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ, بٹ سم تھنگ ہیپنڈ سچ لائک آف تھنگس کہ دے مینیج اٹ اینڈ دے ڈراپ دیم سیلف. اب کوئی تک بنتا ہے ان سے ہارنا, ٹھیک ہے, چھوٹے. تو ان کی آپس میں پولرائزیشن اتنی زیادہ تھی, ایک دوسرے کی لڑائیاں جھگڑے, ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے پہ اعتبار نہ کرنا, جو ابھی تک چل رہا ہے. جی, اور 11 جنوری کے بعد جا کے ایوی صحیح ہوئے گا. ایوی صحیح ہوئے گا. یہ بھی مطلب پاکستان کی ٹیم اگلے 11 جنوری کا مطلب ہے کہ ابھی چیمپئنز ٹرافی نہیں آئی ہوگی. چیمپئنز ٹرافی ول بی اے گیم چینجر, بہتر پرفارم کر جائیں گے, سبجیکٹ ٹو کہ ان کا لیڈر جو ہے نا وہ اچھا بندہ ہو. لیڈر تو ابھی تو یہی آ رہا ہے کہ شاید چیمپئنز ٹرافی تک بابر اعظم رہیں گے. تو بابر اعظم کا میں نے ہاروسکوپ, آپ نے جب آیا میں پوچھا, بابر اعظم کا ہاروسکوپ مون سیٹرن ہے, ٹھیک ہے. یہ ان نون فیئر کنفیوژن کا شکار رہتا ہے, ڈیسیژن میکنگ میں بہت پور ہے. ایز اے اسپورٹس مین ان کی ایکسیلنٹ کارکردگی ہے, لیکن دباؤ کا شکار رہتا ہے اور لوگوں کو لڑا کے بڑا خوش ہوتا ہے. او تھوڑی خیال کیپٹن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سر. ادھر اس کے ساتھ مل گیا, ادھر اس کے ساتھ مل گیا, پک اینڈ چوز کر کے اس نے اپنی عزت گوائی خود, ٹھیک ہے. ایز اے اسپورٹس مین میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دے کپتانی, چھوڑ دے سیاست, پیسہ اس نے اتنا کما لیا ہوا ہے, اس کے پاس روتھ لیس اماؤنٹ ہے. تو جب یہاں کرکٹ کھیل لے یا پیسہ کھیل لے. نہیں تو پیسہ کریڈٹ سے کمایا کہ کچھ اور سورسز, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ بس نہیں. دیکھیں راہو دوسرے کار چے کیا 1 نمبر طریقے سے پیسے کمائے گا. وہ کہندے نا انگلش دا دی اردو دا دا جتھے لگدا ہے لا, یہ جتھے بھی دال آیا انہیں بھی لایا. نمبر 2 رضوان آ جاتا ہے, یہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹیلنٹڈ ہے, عقل والا ہے, اور یہ دھوکہ نہیں دینے والا. اچھا, ٹھیک ہے. ویسے اکڑو ہے,
اکڑو ہے. ٹھیک ہے یہ. اس کے بعد شہنشاہ فریدی، یہ اور بابر ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. ان سے ان کی زیادہ بنتی بھی نہیں ہے، اکثر بنتی بھی نہیں ہے. اور دوسرا اس میں یہ چیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، پلاننگ کرنا، انڈر کارپٹ چلنا، کھلواڑ کرنا، دھوکہ دینا، یہ دونوں کھلاڑیوں کی وجہ سے ٹیم آپ کی ڈوب گئی ہوئی ہے. اوئے 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 اوئے. ٹھیک ہے. کرکٹر دونوں ہی اچھے ہیں، ان دونوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کی پلنٹی لگائیں، ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر ملائیں. انہوں نے لگامہ کھچن والی ہیں بس ان دونوں کی. اور تیسرا یہ چوتھا جو ہے جو شان مسعود، یہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے، ایماندار ہے اور رکھ رکھاؤ والا ہے، پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے. بٹ اس کو سپورٹ نہیں ہے کھلاڑیوں کی. اس کو یہ بابر اعظم اور شہنشاہ افریدی کامیاب نہیں ہونے دے رہے. اور رضوان کے ساتھ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ دونوں اس کو سینڈوچ کر رہے ہیں. رضوان جو ہے نا وہ ایک سیدھا سا مذہبی سا ہے بندہ، اپنے کام سے رکھتا ہے، اور بعض دفعہ اپنی کھچار سے باہر نکلتا ہے، غصہ بہت آ جاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے لیکن ہی از گڈ ان مینجمنٹ، گڈ ان ایڈمنسٹریشن. یہ ہوتا ہے نا جو لوگوں کو جفی ڈال کے ساتھ لے کے چلنا، یہ وہ چیز ہے جو ان سے بالکل اپوزٹ ہے. جو بابر کا کہا آپ نے، شاہین آفریدی کا کہا، یہ رضوان جو ہے وہ ان دونوں کا بالکل ہی اپوزٹ ہے. تیسری چیز میں بتاؤں گا، کراچی اور لاہور کی جنگ ہے. یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3. نمبر 4، 3 بندے ہیں اس کرکٹ کو تباہ کر رہے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں. ایک سکندر، ایک یحییٰ، ایک ماجد. یہ 3 بندے. ماجد بھٹی صاحب. ہاں سارے جیو دے گئے نا میرے سارے. میں تو ان کی دوست آپ کے ہیں، لیکن انہوں نے کرکٹ تباہ کر دی ہے. سرفراز کو لاؤ، اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، یہ کیوں کر دیا، وہ کر دیا. سارا دن بیٹھ کے ڈیمل رائز کرتے ہیں اور اس کا کرتے ہیں. اور پھر یہ جو یہ ہے نا بورڈ ہے، یہ ان سے ڈرتا ہے، ان تینوں سے ڈرتا ہے. یہ بہت بڑے انٹریگر ہے. ان لوگوں نے کرکٹ تباہ کی ہے. پہلے بابر کے پیچھے پڑ گیا سکندر. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو لاؤ، اس کو لاؤ، اس کو کراچی کا. ٹھیک ہے. اب وہ بابر اترا تو پھر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ شان مسعود کے پیچھے اتر گیا. اور شہنشاہ فریدی تو مینج کر رہا تھا اس کو بھی. ان لوگوں نے ٹیم کو لڑایا ہے. یہ ایک یحییٰ ثانی، ایک اقبال، ایک سکندر. یہ کرکٹ کی تباہی کا موجود. میں آگے بھی پروگرام میں کہا ان کو کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے کرکٹ کا ستیہ ناش. جو کمنٹیٹرز ہیں اس میں آپ کا خیال ہے، یا جو کمنٹیٹرز مراد جو کمنٹ پاس کرتے ہیں اس پہ، جو ایکسپرٹس ہیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ 3 لوگ وہ والے ہیں جو ماجد بھٹی صاحب اس میں اور سارا وہ 3 لوگ ہیں جو زیادہ جن کو سنا جاتا ہے پی سی بی میں بھی، اور ان پہ ان کی طرف ان کی وجہ سے کنفیوژن کا بھی شکار ہے پی سی بی. ٹھیک ہے. باقی لیکن آپ دیکھیں باقی بھی دیکھ لیں. میں اب کامران کو نکالا گیا، وہ باہر بیٹھ کے کڑ نکال رہا ہوتا ہے. کامران اکمل کی بات کر رہے ہیں، کامران اکمل کی بات کر رہے ہیں، اور عمر اکمل کی بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو اپنی کڑ نکال رہے ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے ٹپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز میں بتا دوں. تو یہ لوگ پھر میں بتاتا ہوں نا کہ لیکن اس سے پہلے محمد عامر بھی تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور صاحب بھی تھے جو بڑے اچھے ہمارے اسپنر ہیں، جو کیپٹن کی دوڑ میں بھی تھے. یہ دونوں مل کے بھی کافی کچھ کرتے رہے ہیں. وہ جیو پہ بیٹھ کے کرتے رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے نا 2004-05 میں، تو اس کا ہاروس کو بنایا وہ جو کیا نام بٹ جو تھا، سلمان بٹ. تو ہمارے گرو بنا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بندہ جوے میں پکڑا جائے گا. یقین کریں ہم اس کو سمجھ نہیں، ینگسٹ کیپٹن کیا بات ہے. اس کو کیپٹن بنا نہیں تھا، اس کو کھیل رہا تھا. لیکن وہی ہوا اس کی کام بڑے. ابھی کاپیاں کھول کے دیکھتے ہیں کہ بٹ جو نا ول بی اریسٹڈ ان جوا. یہ جوے کی لت پڑی. اور ادروائز کیا وہ پلیئر تھا، کیا وہ بیٹسمین تھا، کیا ماڈرن ڈے کرکٹ کا. ابھی بھی جب اس کے ریویوز دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، تو جتنا ٹیکنیکلی وہ ایکسپلین کرتا ہے. ہی واز ٹریپڈ ایٹ دیٹ ٹائم. He was trapped with اس کے 3 بندے اس کے پیچھے لگے ہوئے. بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے 3 بندے اس کے پیچھے لگے، لیکن یہ بھی تو 2 بندوں کو ساتھ لے کے ڈوبا نا، عامر کو بھی اور آصف کو بھی. اور عامر اور آصف اپنے اس میں اگر سب سے زیادہ نقصان ہوا نا تو آصف کا ہوا. وہ بھی کیا بات تھی. بلکہ وہ شعیب اختر نے کہا کہ اگر میرا کوئی ریکارڈ توڑ سکتا تھا تو وہ آصف توڑ سکتا تھا. اس نے بیوقوفی کی. پھر دیکھے
1 گرام چرس اس کے وہ پاکٹ میں ڈال دی, ٹھیک ہے نا. بیوقوف اجے ویسے ان پڑھ جو نا ایجوکیشن جو ہے نا بیسیکلی یہ لوگ میٹرک پاس بھی نہیں ہے, ان کی سوچ اتنی ہے. اور جب پانڈے سے زیادہ پانی پہنتا ہے تو پانی ابلتا ہے, تو یہ لوگ پھر اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے. اب ماجد خان دیکھیں, رمیز راجہ دیکھیں, یہ لوگ ایچیسن کالج کے پڑھے لکھے لوگ, ان کی کبھی باتیں سنی آپ نے؟ ہاں, اور یہ لائف سٹائل تھا کرکٹ کا, یہ سٹینڈرڈ سے کرکٹ کے. ابھی بھی رمیز راجہ کو لگا دیں, یہ اٹھا دے گا. رمیز لگا بھی تھا, اس پہ تو بڑی بڑی کنٹروورسی. وہی 3 لوگ جو اس کو کیا ضرورت تھی کہ عمران خان کے ساتھ چمڑ کے تو یہ کرنے, سیاست میں گھسے گئے, اپنے غلطی کی وجہ سے مار کھا گیا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ہم گلوبل وارمنگ پہ اور اس پہ بھی ایک الگ نشست کریں گے, اسموگ پہ اور گلوبل وارمنگ میں کام کریں گے, الگ نشست کریں گے, وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اور جیسے جیسے یہ ڈیولپنگ سچویشنز یہ بھی آتی رہتی ہیں, ابھی دسمبر میں انشاءاللہ ایک اور نشست لگائیں گے کیا کہ 2005 کس طرح سے جا رہا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اپنے پہ اعتبار کرنا اور کانفیڈنس لیول اپنا جو ہے وہ بلڈ کرنا. ان سے گائیڈ لائن ضرور لینا, لیکن تھوڑا سا اپنے رویوں میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کر کے چلیں کہ میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ ایک ہی بات جو ہے, جو باتیں بہت ساری ہوئی تھی, ایک بات جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ ناظرین یہ تھی جو انہوں نے بتائی, وہ یہ تھی کہ اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تقدیر کو تو وہ آپ کی اپنی تدبیر ہے. اور وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے, والدین کا, رشتہ داروں کا, اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کرنا ہے. وہ چیز آپ کو آپ کی لائف سٹائل میں اور آپ کے آگے آنے والے واقعات میں آپ کی مدد دے سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ صدقات اور خیرات جو ہے اس کا بڑا احتیاط سے اور بڑا کانسٹنٹلی اس کا دھیان رکھنا ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اوبیسلی آپ نے اللہ پہ چھوڑنی ہے اور اعتماد رکھنا ہے, اعتقاد رکھنا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی تک لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.